السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلکش ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے کہاں آ کے رکنے تھے راستے۔ ناول کے رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب کے جاتے ہی اس نے جھکے ہوئے سر کو بہت آہستہ آہستہ سیدھا کیا۔ بھاری زیورات، اس پر اتنا بھاری دوپٹہ، اور یہ یقیناً اس بھاری دوپٹے کا کمال تھا جس نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ اتنی شرمیلی وہ ہرگز نہیں تھی۔ بہرحال تنہائی ملتے ہی اس کا ہاتھ سب سے پہلے دوپٹے پر گیا، غالباً اتار کر ایک طرف رکھنا چاہتی تھی کہ سامنے آئینے میں اپنے آپ پر نظر پڑی۔ ایک پل کو اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ یہ میں ہوں، خود سے کہتے ہوئے دل یوں دھیرے دھیرے دھڑکنے لگا جیسے اس سے پہلے بالکل خاموش تھا، اور اس نے بھی ابھی ابھی دھڑکنوں کی آواز سنی ہو۔ غالباً کوئی گیت الاپ رہی تھی، اور گیت بھی وہ جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ نیا انوکھا احساس جس نے اس کے ہونٹوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے بھابھی اور سیما اسے تیار کر کے پھر کتنی دیر تک اسے سراہتی رہی تھیں کہ وہ بہت پیاری، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن وہ انجان بنی بیٹھی رہی تھی، خود کو ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور اب اچانک دھڑکنوں نے گیت الاپ کر اس خواہش کو جلا بخشی تھی کہ وہ اسے دیکھے اور بہت محبت سے سراہے بھی، اور اسی خواہش کے زیر اثر اس نے آئینے میں اپنا تفصیلی جائزہ لیا، پھر دوپٹے کو ٹھیک طرح سے سر پر جما رہی تھی کہ باہر قدموں کی آواز سن کر فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اب دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ ابھی وہ اندر داخل ہوگا، لیکن کتنے پل بیت گئے۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، تب دوسری طرف نہ صرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا بلکہ کچھ آوازیں بھی سنائی دیں۔ پہلے وہ یہی سمجھی کہ بہنیں اور کزنز اس سے نیک وصول کر رہی ہوں گی، لیکن جب غور کیا تو صورتحال کچھ مختلف محسوس ہوئی۔ فطری طور پر متجسس سی ہو کر اس نے اپنی ساری توجہ اسی طرف مرکوز کر دی۔ اس کی بڑی نن کی آواز تھی، دیکھو شہریار، اس سارے قصے میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں جو اندر تمہاری منتظر ہے۔ تمہیں اب اس کے وجود کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، اس کی آواز میں غصے کے ساتھ جھنجھلاہٹ تھی۔ میں کبھی اسے تسلیم نہیں کروں گا، وہ میری خواہش کی قاتل ہے۔ پاگل مت بنو، اسے کیا خبر کہ تم، اور سب کو تو خبر تھی نا، پھر پاپا نے میرے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ آہستہ بولو، وہ سن لے گی تو سن لے، بلکہ اب میں اسے ہی سناؤں گا۔ خدا کے لیے شہریار، آپ ہی اس کی منت کرنے لگی، اور وہ جو ابھی ابھی دھڑکنوں کی مدھر لے پر نئے اور انوکھے احساس سے ہمکنار ہوئی تھی، ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ محبت سے سراہے جانے کی خواہش نے سچ مچ رسوا کر دیا تھا۔ جس کے لیے سواری گئی تھی وہ دیکھنے تک پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ اس کی توہین ہی تو تھی، کومل جذبوں اور نسوانیت کی توہین۔ پھر اچانک حواسوں میں آئی تو دل چاہا پل میں سب کچھ تہس نہس کر دے، جیسے اس کے اندر حشر برپا ہو گیا تھا۔ وہ باہر بھی قیامت لے آئے، اور یقیناً وہ ایسا کر گزرتی اگر جو میکے کا خیال دامن نہ تھام لیتا۔ اور یہی سچ ہے کہ 99% لڑکیاں صرف میکے کا خیال کر کے خود کو آزمائشوں کی بھٹی میں جھونک دیتی ہیں۔ سسرال میں ستم سہنا اور میکے میں مسکرا کر سب ٹھیک ہے کا اعلان کرنا، سچ مچ کتنی دوغلی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں۔ وہ سوچتی ہوئی بیڈ سے اتری اور ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ دادام آئینے میں خود پر نظر پڑی تو ایک پل کو ٹھٹکی، لیکن اگلے پل احساس توہین میں گھر کر تلخی سے سوچا، میں تمہاری خوشیوں کی قاتل نہیں ہوں شہریار علی، جبکہ تم نے واقعی مجھے قتل کیا ہے، اور میں اپنا خون بہا معاف نہیں کروں گی۔ پھر اس نے جلدی سے تمام زیورات اتار کر دراز میں ڈالے، اس کے بعد لباس تبدیل کر کے واش روم کا رخ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ کمرے میں آئی تو ابھی تک دروازے کے دوسری طرف سرگوشیاں جاری تھیں، گویا ابھی تک آپ ہی اس کی منتیں کر رہی تھیں۔ وہ بری طرح سلگ کر رہ گئی، اور پھر ایک پل میں فیصلہ کر کے آگے بڑھی اور دروازے کا لاک لگا دیا۔ ظاہر ہے لاک لگنے کی آواز اس طرف سنی گئی۔ آپ ہی کے ساتھ ساتھ اس نے بھی چونک کر بند دروازے کو دیکھا، پھر بے حد خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آپ ہی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لابی میں آ گئیں اور تصویر سے بولیں، یہ بہت برا ہوا شہری، اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں، اچھا ہے اب مجھے اس کے سامنے دہرانی نہیں پڑیں گی۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر آپ ہی کو غصہ آ گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر پاپا کو پتہ چل گیا کہ تم نے دلہن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو وہ تمہارا حشر خراب کر دیں گے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ چہ خوب، گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ ہی نے پہلے طنز کیا، پھر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نرم پڑھ کر کہنے لگیں، چھوڑو یہ سب باتیں، پہلے دروازہ کھلوانے کی ترکیب کرو۔ کیا ضرورت ہے، میں یہیں کہیں سو جاتا ہوں، صبح خود ہی کھولے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر تم کسی مشکل میں پھنسو تو میرے پاس مت آنا۔ آپ ہی پیر پٹکتی ہوئی دوسری طرف نکل گئیں تو اس نے پہلے بے نیازی سے کندھے اچکائے، لیکن پھر فوراً احساس ہوا کہ یہ کچھ اچھا نہیں ہوا۔
اگر کہیں پاپا کسی کام سے اس طرف آ گئے تو وہ اپنی یہاں موجودگی کا کیا جواز پیش کرے گا؟ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے اس طرف دیکھا جدھر آپی گئی تھیں، لیکن اب ان کے پاس جانا فضول تھا کیونکہ اس طرح سب کے متوجہ ہونے کا خدشہ تھا۔ کچھ دیر وہیں لابی میں ٹہل کر سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بے آواز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے تک آیا اور بہت آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی اور اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ سوئی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جب پھولوں کی سیج پر کانٹے بچ جائیں تو نیند کہاں آتی ہے۔ وہ دستک سن کر چونکی ضرور، لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ پھر دوبارہ سے 12، اس کے بعد مسلسل دستک ہونے لگی۔ تب لاچار وہ دروازے تک آئی اور آہستہ آواز میں پوچھا، کون؟ دروازہ کھولیں محترمہ، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ وہ اس کے کون پوچھنے پر بری طرح تلملا گیا تھا۔ بمشکل آواز پر قابو رکھ کر بولا، اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھولا اور خود دروازے کے پیچھے چلی گئی۔ وہ اندر آ کر غالباً اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ پھر ایک دم دروازے کی طرف پلٹا تو وہ بظاہر پرسکون اور مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ تب وہ آہستہ آواز میں مگر غرا کر بولا، دروازہ لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کچھ نہیں بولی اور آگے بڑھ کر تکیہ اس انداز میں سیدھا کیا جیسے سونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ کر پھر غرایا، آپ یہاں نہیں سو سکتی۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، اس لیے کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اور میرا کمرہ کون سا ہے؟ وہ اب سیدھی کھڑی ہو کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جس سے وہ جھنجھلا کر بولا، مجھے نہیں پتا۔ کمال ہے، مجھے اس گھر میں لانے والے آپ، اور آپ کو نہیں پتا؟ وہ اس تیزیہ انداز میں ہنسی، آپ کو یہاں میں نہیں پاپا لے کر آئے ہیں۔ کیا؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آپ کے پاپا کے ساتھ؟ شٹ اپ! اسے جیسے آگ لگ گئی تھی۔ آپ انتہائی درجے کی بدتمیز خاتون ہیں۔ گریبان میں جھانک کر بات کریں شہریار علی، بلکہ اب مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو کچھ لینا ہے لیں اور جائیں یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی بات پر اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکی۔ پیشانی پر بے شمار بل ڈال کر اسے جانے کے لیے کہا تو وہ چٹخ کر بولا، میں جاؤں یہاں سے؟ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، تب وہ ایک دم سٹپٹا کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ، میرا مطلب ہے آپ سو جائیں، لیکن دروازہ لاک مت کیجیے گا۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تب وہ آ کر لیٹی اور اس ساری صورتحال کو سوچنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا تو اسے مجبور کیوں کیا گیا، اور وہ مجبور کیوں ہوا؟ منع بھی تو کر سکتا تھا۔ نہ آپس کی رشتہ داری تھی، نہ ہی بندھن بہت پرانا تھا۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو منگنی ہوئی تھی، جو اگر توڑ دی جاتی تو اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ جانے کب سو گئی تھی۔ کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فوری طور پر یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، اور جب ذرا سی گردن موڑی تو اس پر نظر پڑی۔ رات جانے کس وقت وہ آ کر صوفے پر سو گیا تھا، اور اب غالباً کروٹ بدلتے ہوئے خود تو نیچے گرا ہی، قریب ٹیبل پر جو گلاس اور ایش ٹرے رکھی ہوئی تھی اس کا ہاتھ لگنے سے وہ بھی نیچے آ رہے تھے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر جس طرح وہ اپنے گرنے پر خجل سا ہو رہا تھا اس پر اسے بے ساختہ ہنسی آئی اور روک بھی نہیں سکی۔ وہ اسے ہنستے دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا اور بدحواسی میں اپنے کپڑے جھاڑنے لگا، حالانکہ نیچے کارپیٹ تھا۔ خجالت کی گرد جھاڑنے سے نہیں جھڑتی، وہ کہتی ہوئی بیڈ سے اتر آئی۔ آپ بہت بدتمیز نہیں ہوں؟ اس نے فوراً ٹوکا، پھر کھڑکی سے ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا، ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ تب اس نے وہاں سے ہٹ کر واش روم کا رخ کیا۔ وضو کر کے واپس آئی تو جائے نماز کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بولی، آپ نماز تو نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ وہ بری طرح سلگ کر بولا، مسلمان لگتے تو نہیں، مسلمانوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں کیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر توڑ دے، نہیں بلکہ مسلمانوں کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ وہ چادر بچھا چکی تھی، اپنی بات کہہ کر جلدی سے نیت باندھ لی۔ وہ کچھ دیر خوشمگی نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر وہ ابھی چادر طے کر رہی تھی کہ آپی آ گئیں، کچھ شرمندہ سی، اس سے نظریں بھی نہیں ملا سکیں۔ بہت جلدی اٹھ گئیں تم؟ جی، میں ہمیشہ سے اسی وقت اٹھتی ہوں۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، جب ہی آپی کو مزید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑے۔ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا؟ وہ انہیں سوچتے دیکھ کر بولی، ہاں۔ وہ شہریار کہاں ہے؟ آپی کو سچ مچ اس پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اس لڑکی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ اس گھر کی سب سے بڑی اولاد تھیں اور انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا، پھر شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں بھی تھیں۔ ایسے میں چھوٹے بھائی کی بیوی کا یوں اپنے مقابل کھڑے ہونا انہیں بری طرح کھل رہا تھا، لیکن کیا کر سکتی تھیں، قصوروار تو اپنا ہی بھائی تھا، اس لیے غصہ بھی اسی پر آ رہا تھا۔ شہریار علی ابھی کچھ دیر پہلے کمرے سے نکلے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں گئے، اس نے بتا کر جتانا ضروری سمجھا۔ اچھا، آپی بے دہانی میں واپس پلٹیں، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ اصل بات تو رہ گئی،
دوبارہ پلٹ کر اس کے قریب آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے گویا ہوئیں۔ اصل میں اس لیے آئی تھی کہ تم سے شہریار کے رویے کی معذرت کر سکوں۔ وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ ہرٹ تو وہ بھی ہوئی تھی۔ دوسرے لاکھ اسے بے قصور کہیں، لیکن خود اپنی نظروں میں کیا مقام رہ گیا تھا۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی اس کی صفائی پیش کرنے لگیں۔ بس وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، غالباً ذمہ داریوں سے گھبراتا ہے، اکلوتا ہے نا، جبھی کچھ لاابالی اور غیر ذمہ دار سا ہے، جبکہ پاپا اسے ذمہ دار انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہی انہوں نے زبردستی مجھے ان پر مسلط کر دیا، وہ بے اختیار کہہ گئی، نہیں تم ایسا نہیں سوچو، اصل میں وہ پاپا کے آنن فانن فیصلے پر کچھ جھنجھلایا ہوا سا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کی ٹھوڑی چھو کر پیار سے بولی، بھلا تم سے منہ موڑ سکتا ہے وہ؟ اور کیسے منہ موڑا جاتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اچھا اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ یہیں کرو گی یا سب کے ساتھ؟ وہ کہتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ہلکی تیاری کے بعد واپس آئی تو وہ نہ صرف موجود بلکہ منتظر کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی بولا، چلیے محترمہ، آپ کو ڈائننگ روم کا راستہ دکھا دوں، میرا نام صباحت ہے، یاد کر لیجئے۔ وہ اس کے محترمہ کہنے پر ٹوک کر بولی، مجھے تو بس ایک ہی نام یاد ہے۔ وہ اپنی دھن میں کہہ گیا اور اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر ذرا سے کندھے اچکا کر آگے چل پڑا۔ ڈائننگ روم میں گھر کے تمام افراد پہلے سے موجود تھے، امی، پاپا، آپی، ان کے دونوں بچے اور میاں، چھوٹی دونوں نندیں جیا اور سومی، اور سب کی موجودگی کے باوجود غیر معمولی سی خاموشی چھائی تھی، اور ایسا پاپا کی وجہ سے تھا، جن کی باروب شخصیت کے ساتھ مزاج بھی بچوں کو خائف رکھتا تھا۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا تو جواب میں صرف پاپا کی آواز سنائی دی۔ پھر ناشتہ خاموشی سے کیا گیا۔ شام میں ولیمے کی تقریب تھی، اور اگر خالص اس گھر کی تقریب ہوتی تو وہ بڑے آرام سے کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی، لیکن پورے جگ کے سامنے تماشا بننا بڑا مشکل تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ آپی کے اشاروں پر چلتی رہی۔ وہی اسے بیوٹی پارلر لے کر گئیں، پھر وہیں سے شادی ہال۔ جب اس کے میکے سے سب لوگ آئے تب بھی اس نے خود پر کسی قسم کا کوئی غلاف نہیں چڑھایا، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ شروع ہی سے جیسی تھی ویسی نظر آتی تھی، کبھی اس نے مصلحتاً بھی خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کسی سے مل کر خوشی ہوتی تو برملا خوشی کا اظہار کرتی، ورنہ مروتاً بھی رسمی جملہ تک نہیں کہتی۔ اور اس وقت اس کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا، کیونکہ رات سے اب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ امی تو بس کھڑے کھڑے اس سے ملی تھیں، البتہ بھابھی اور سیما اس کے پاس بیٹھ گئیں، اور جب بھابھی نے شوخی و معنی خیزی سے شہریار کے بارے میں پوچھا تو وہ ایسے ہی الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ دوغلی نہیں تھی، ورنہ ذرا سا مسکرا کر سر جھکانا کون سا مشکل تھا۔ ہائے تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے شہریار کو جانتی تک نہیں۔ بھابھی نے اس کی غائب دماغی پر حیرت کا اظہار کیا۔ تبھی آپی شہریار کو لے کر آ گئیں اور اس کے برابر بٹھا دیا۔ پھر جس طرح اس نے بھابھی اور سیما کے شوق جملوں کا برجستہ جواب دیا، اس سے وہ واقعی حیران ہو گئی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس شادی پر ناخوش ہے، بلکہ اس کے وجود سے منکر۔ اس کے برعکس یوں پوز کر رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے اس کی اولین تمنا رہی ہو۔ کتنی مشکل سے اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا، اور جب سیما نے اس سے رونمائی کی بابت پوچھا تو زندگی میں پہلی بار اس نے سچ کو اپنے ہونٹوں کے اندر روک لیا، اور کمال خوبصورتی سے شرمگی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی، ایسا تحفہ جو صرف دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ سیما نے حیران ہو کر پوچھا، جبکہ وہ بھی چونک کر دیکھنے لگا تھا، اور وہ اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر کے بولی، محبت اور سدا قائم رہنے والے اس احساس سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ بھی اہم نہیں۔ اس سے پہلے کہ سیما کچھ کہتی وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھر رات گئے جب کمرے میں آیا تو ایک پیکٹ اس کے قریب بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہنے لگا، آئندہ اگر کوئی رونمائی کے بارے میں پوچھے تو یہ دکھا دیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ ہرگز منظور نہیں کہ آپ میری محبت کا جھوٹا ہی صحیح دعویٰ کریں۔ کیوں، کیا اس کی دعوے دار کوئی اور ہے؟ وہ اس کے تیز لہجے سے مروب نہیں ہوئی۔ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے مسٹر شہریار علی۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ میں اس گھر میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے آئی ہوں، اگر آپ مجھے یہ مقام نہیں دے سکتے تو ابھی فیصلہ کر دیجئے، ہو جائے گا فیصلہ بھی، تھوڑا انتظار کریں۔ اس کے دل جلانے والے انداز پر وہ بپھر گئی۔ آپ کرتے رہیں انتظار، میں ابھی پاپا سے بات کرتی ہوں۔ ارے، وہ ایک جست میں اس سے پہلے دروازے تک پہنچ گیا اور لاک لگا کر اس کی طرف پلٹا اور کہنے لگا، کمال کرتی ہیں آپ بھی، یعنی آپ کو اپنا بھی خیال نہیں ہے؟ ابھی کل ہی آپ کی شادی ہوئی ہے اور آج فیصلہ کروا کے گھر جا بیٹھیں گی؟ تو ذرا سوچئے، لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ وہ اس کے خوف دلانے کے باوجود خوف زدہ نہیں ہوئی، لیکن آپ کے گھر والوں کو ضرور پرواہ ہوگی۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ وہ باقاعدہ خوشامد پر اتر آیا، اور جب وہ بیٹھ گئی تب کہنے لگا، آپ پاپا کو نہیں جانتی، بہت سخت ہیں، یقین کریں ان کی مرضی کے بغیر یہاں پلیز۔ اس نے ٹوک کر اسے بولنے سے روک دیا، پھر کہنے لگی، پاپا کا مزاج بتانے کے بجائے اپنی بات کریں۔ آخر مجھ سے شادی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے کسی مقصد کے تحت نہیں بلکہ پاپا کے کہنے پر کی ہے، کیونکہ ان کی بات سے انحراف کی یہاں کسی میں جرت نہیں ہے۔
اس لیے مجھے مجبوراً آئی ایم سوری میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، بس آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ وہ اس سے نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا اور وہ جانے کیا سوچنے میں لگ گئی۔ قدرے تاخیر سے وہ پھر کہنے لگا، آپ پلیز میرے ساتھ تعاون کریں، میرا مطلب ہے کچھ وقت خاموشی سے یہاں رہ لیں، پھر میں ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ علیحدگی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ وہ اسی خاموشی سے بے اختیار نظریں اس پر جمائے دیکھے گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی ساری بات سن کر سارا اس سے ہمدردی جتائے گی کہ تم پر بہت ظلم ہوا ہے، لیکن وہ تو پوری بات سنے بغیر ہی رونے لگی تھی اور وہ اس کے رونے سے پریشان۔ سارا پلیز پہلے میری پوری بات تو سنو، اب اور کیا رہ گیا ہے سنانے کو؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی، دیکھو میں نے شادی ضرور کی ہے، لیکن یقین کرو وہ ابھی بھی میرے لیے قطعی اجنبی ہے۔ اگر مجھے تمہیں فریب دینا ہوتا تو اپنی شادی کا بتاتا ہی کیوں؟ بڑے آرام سے حقیقت چھپا کر تم سے اسی طرح ملتا رہتا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی بات کی صداقت کا اندازہ کر رہی ہو، اور وہ سمجھ کر کہنے لگا، میرے یقین کر لو سارا، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں تمہارا یقین کر لیتی ہوں، لیکن یہ اجنبیت کب تک چلے گی؟ بالآخر وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ یقین کر کے اب اندیشوں میں گھر رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے اس لڑکی کو تمام صورتحال بتا دی ہے، اور یہ بھی کہ میں کچھ وقت کے بعد اسے آزاد کر دوں گا۔ اب تم یہی بتاؤ، میرے ارادے جان کر کیا وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ وہ اپنی پلاننگ بتا کر ذرا سا مسکرایا تو اس نے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر تعصب سے بولی، لیکن شہری کیا یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کامن یار، اب تم اس کے بارے میں مت سوچو، یوں بھی وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے۔ وہ قدرے جھنجھلایا اور آخری بات بلا ارادہ وہ کہہ گیا، اور وہ اسی پر چونک کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اور اسے وضاحت کرنی پڑی۔ میرا مطلب ہے اس نے عام لڑکیوں کی طرح رونا دھونا نہیں مچایا، بلکہ وہ تو فوری فیصلے کی بات کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے سمجھایا۔ وہ اس کی وضاحت سن کر جانے کیا سوچنے لگی، پھر اچانک کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی، سنو کیسی ہے وہ؟ وہ اپنی طرف سے بات ختم کر کے اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا، جبھی بے دھیانی میں پوچھا، کون؟ میں تمہاری بیوی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ اس کے چٹکنے پر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے مسکرایا، پھر اسی انداز میں بولا، میں اگر تعریف کروں گا تو تم جیلس نہیں ہوں گی؟ وہ فوراً بول پڑی، اور وہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکا۔ قدرے توقف سے اس کی گھرتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا، ایسی فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو، میری آنکھوں اور دل میں تم سما چکی ہو۔ اب اگر وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے اطلاع عرض ہے کہ میں نے اسے ڈھنگ سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ خاصی جزبز سی ہو کر پہلو بدلنے لگی، تب وہ گھڑی دیکھ کر گھبرا گیا، ارے اتنی دیر ہو گئی، چلو بس اب فوراً اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کیا اس نے جلدی آنے کے لیے کہا تھا؟ اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود وہ طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکی، اور وہ جل کر بولا، اس نے نہیں، پاپا نے، اور پاپا کو تم جانتی ہو، انہوں نے ہی ہمیں آؤٹنگ کے لیے بھیجا تھا، ساتھ ہی یہ حکم بھی صادر فرمایا کہ ہم ڈنر تک واپس پہنچ جائیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بہت اجلت میں بتا رہا تھا، بہرحال میں نے اسے اس کے میکے چھوڑا اور سیدھا تمہارے پاس چلا آیا، اور اب پہلے اسے پک کرنا ہے۔ مائی گاڈ کتنی دیر ہو جائے گی، دعا کرو پاپا کسی کام سے چلے گئے ہوں اور ہمارے پہنچنے کے بعد ان کی واپسی ہو۔ میں کیوں دعا کروں؟ اسے جیسے موقع مل گیا، کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی، اور پھر فوراً اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے پیچھے لپکتا، لیکن اب اس سے پہلے ہی اپنی گاڑی تک پہنچ گیا اور بہت اجلت میں بیٹھ کر سٹارٹ کی، پھر سپیڈ سے نکال لے گیا۔ پاپا ٹھیک 8 بجے ڈنر کے لیے ڈائننگ روم میں پہنچ جاتے تھے، اور ان سے پہلے گھر کے تمام افراد کی ٹیبل پر موجودگی ضروری ہوتی تھی، لیکن جس وقت وہ صبا کو لینے پہنچا 7:45 وہیں ہو چکے تھے۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اسے کھڑے کھڑے جانے دیا جاتا، وہ اس گھر کا نیا نیا داماد تھا، گو کہ صبا کھانے کے لیے منع کر چکی تھی، پھر بھی امی اور بھابھی نے چائے کے ساتھ کافی اہتمام کر دیا تھا اور اسے بسعید اصرار چائے کے لیے روکا۔ وہ انتہائی لاچاری سے بیٹھ تو گیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل گھڑی پر تھیں، بہت جلدی کرتے کرتے بھی کتنی دیر ہو گئی۔ پھر اس سے مزید غلطی یہ ہوئی کہ راستے میں اسے اپنا ہم خیال نہیں بنایا، بس اپنے آپ ہی سوچ لیا کہ پاپا کے سامنے کیا عذر تراشے گا۔ بہرحال جب اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو 9 بج رہے تھے اور پاپا لاؤنج میں ہی منتظر بیٹھے تھے۔ سوری پاپا، کچھ دیر ہو گئی، وہ ان کے ٹوکنے سے پہلے ہی بول پڑا، تو پاپا اسے نظر انداز کر کے صبا سے کہنے لگے، بیٹا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ کھانے تک پہنچ جانا؟ پھر مجھے یاد تھا پاپا، لیکن شہریار کو دیر ہو گئی۔ اس کی بات پر وہ سچ مچ چکرا کر رہ گیا۔ پاپا نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی، پھر صبا سے پوچھنے لگے، کیا مطلب؟ اسے کہاں دیر ہو گئی؟ پتہ نہیں، اصل میں یہ مجھے امی کے گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ وہ سادگی سے سچ بول رہی تھی، تب وہ سٹ پٹا کر بول پڑا، وہ پاپا میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ دوست کے پاس؟ پاپا نے خوشمگی نظروں سے اسے گھورا، پھر جانے کس خیال کے تحت مزید باس پرس کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولے، جاؤ چینج کر کے کھانا کھاؤ، اور صبا تم کھانے کے بعد میرے کمرے میں آ جانا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی، اور پھر وہ بھی اس کے پیچھے اپنے کمرے میں آ گئی۔
کیا ضرورت تھی پاپا کو یہ بتانے کی کہ میں آپ کو میکے چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا؟ کمرے میں آتے ہی وہ اس پر بگڑنے لگا۔ پھر کیا کہتی؟ دیکھیں، وہ اتنا کہہ کر یوں خاموش ہو گیا جیسے اس کا نام سوچ رہا ہو، اور وہ اس کے انداز سے سمجھ کر بولی، کمال ہے، اتنا چھوٹا سا تو نام ہے میرا اور آپ کو یاد نہیں ہوتا؟ مجھے کبھی یاد نہیں ہوگا، سمجھی آپ؟ وہ کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا اور اس نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا اور پھر اس سے پہلے ہی چینج کر کے کمرے سے نکل آئی۔ گو کہ پاپا نے کھانے کے بعد بلایا تھا، لیکن بھوک بالکل نہیں تھی، اس لیے وہ اس وقت ان کے کمرے میں آ گئی۔ پاپا موجود نہیں تھے، وہ یہی سمجھی واش روم میں ہوں گے، اس لیے اطمینان سے امی کے پاس بیٹھ گئی اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کتنی دیر بعد اچانک اسے احساس ہوا کہ اس وقت امی کے رویے اور انداز میں خاصی سرد مہری ہے۔ اس کی باتوں کے جواب میں بھی بس ہوں ہاں کر رہی تھیں، جیسے جبراً اسے برداشت کر رہی ہوں۔ تب اسے بتانا پڑا یہ اسے پاپا نے بلایا ہے، اور جب انہوں نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہے تو وہ فوراً انہیں شب بخیر کہہ کر اسٹڈی میں آ گئی۔ جی پاپا، اس نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو انہوں نے سامنے کھلی کتاب بند کی اور سگار بجھانے کے بعد اس کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ تب وہ کہنے لگے، مجھے تم سے شہریار کے بارے میں بات کرنی ہے۔ گو کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بیوی ہونے کے ناطے اب یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو۔ تم خاصی سمجھدار لڑکی ہو، اس لیے میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ وہ اسے سوالیہ نشان بنا کر بڑے آرام سے دوبارہ سگار بھرنے اور سلگانے میں لگ گئے۔ اسے خاص بے چینی ہونے لگی کہ آخر وہ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جتنی دیر وہ سگار میں لگے رہے اس نے خود ہی کتنی باتیں قیاس کر ڈالیں۔ پھر جیسے ہی انہوں نے دیکھا پوری جان سے متوجہ ہو گئی۔ شہریار میں کوئی خدا نخواستہ خامی یا غلط عادت نہیں ہے، بس ایسا ہے کہ 2 سال پہلے وہ ایک سارا نامی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ میرے نزدیک یہ بھی کوئی قابل گرفت بات نہیں، کیونکہ اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے اور اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن سارا اختلاف مجھے اس کی پسند سے تھا۔ گو کہ وہ لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، لیکن اس کی ماں کسی زمانے میں کال گرل تھی۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کسی شریف آدمی سے شادی کی اور سارا اسی کی اولاد ہے، تب بھی اس میں ماں کے خون کی آمیزش تو ہوگی، اور میں اپنی نسل میں کسی گندے خون کی آمیزش ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے شہریار کی مرضی کے خلاف اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ سر جھکائے بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تب انہوں نے پوچھا، شہریار نے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کی؟ جی نہیں، اس نے حرکت کیے بنا آہستہ سے جواب دیا۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر کہنے لگے، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے شہریار ابھی بھی اس لڑکی سے ملتا ہے۔ دن میں تو میں خود اسے آفس میں مصروف رکھتا ہوں، اس کے بعد میں یہ ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اسے کہیں بھی تنہا مت جانے دو، وہ لاکھ کسی ضروری کام کا بہانہ کرے۔ وہ یوں ہی بے دہانی میں ذرا سا سر اونچا کر کے انہیں دیکھنے لگی، تو انہوں نے پہلے اس کی طرف سے کسی سوال کا انتظار کیا، پھر کہنے لگے، اس بات کو خود پر طاری نہیں کرنا اور نہ ہی مسئلہ بنا کر اپنی لائف ڈسٹرب کرو۔ تم اس گھر کی پہلی اور آخری بہو ہو، کوئی تمہارے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھداری سے کام لوگی تو انشاءاللہ بہت جلد اپنی من پسند زندگی گزارنے لگو گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اعتراف کے طور پر سر جھکا لیا۔ کیا کرتی، اندر دور تک سناٹا ہی سناٹا تھا، ذہن الگ معاف، ورنہ جس طرح انہوں نے بیٹے کی رام کہانی سنا کر بڑے آرام سے باقی ذمہ داری اسے سونپ دی تھی، جواب میں وہ بھی انہیں کم از کم اس کے ارادوں سے تو باخبر کر ہی دیتی۔ پھر یہ بھی ضرور پوچھتی کہ وہ اسے کس بنا پر پہلی اور آخری بہو کا مقام دے رہے ہیں، جبکہ وہ تو اسے پہلے ہی مقام پر ریجیکٹ کر چکا تھا۔ گڈ، اب تم آرام کرو، اور ہاں، اگر تمہیں شہری کی طرف سے کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہنا۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بے چینی سے ٹہلتا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی بے صبری سے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے پاپا؟ اسے فوری جواب نہیں سوجا تو بڑھ کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہ اس کی بے نیازی پر سلگ کر دبی آواز میں چیخا تو اچانک جیسے اس کے اندر کا سناٹا ٹوٹ گیا۔ سیدھی کھڑی ہو کر تلخی سے بولی، مسٹر شہریار علی، آپ کو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں صرف آپ کی درخواست پر یہاں رکی ہوں، ورنہ… وہ کزن خاموش ہو گئی، اور وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ جبھی اس نے فوراً معذرت کر لی، آئی ایم سوری، پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور لہجے کو نرم بنا کر وہی سوال دہرایا، کیا کہہ رہے تھے پاپا؟ کوئی خاص بات نہیں، بس حال احوال پوچھا۔ اتنی دیر؟ ہاں، اتنی دیر تک بس حال احوال ہی پوچھتے رہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بول پڑی، گویا مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ تب وہ جھنجھلاتا ہوا صوفے پر جا لیٹا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا سر صوفے کے ایک بازو پر تھا تو دوسرے بازو سے پاؤں باہر نکل رہے تھے۔ تب وہ کچھ سوچ کر قریب چلی آئی۔ سنیں، وہ ذرا سا بازو نیچے کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ کر انجان بنا، اس لیے کہ یہاں آپ پورے نہیں آتے، جبکہ میں آرام سے سو سکتی ہوں۔
अच्छा, वो खुशी के बेख्तियार इजहार के साथ फौरन उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर एहसास होने पर रुक कर बोला, नहीं, आप मेरी मेहमान हैं, फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ से निकल कर किसी से नहीं कहूँगी कि आपने अपनी मेहमान को सोफे पर सुलाया था। वो कहकर फौरन लेट गई थी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। पापा की बातों को सोचते हुए अभी तक इसकी समझ में नहीं आया था कि उसे क्या करना चाहिए। और ये तो बात की बात है, वो तो अभी तक खुद अपने बारे में सही फैसला नहीं कर पाई थी। अव्वल शब से आज तक वो इसी बात में अटकी हुई थी कि आया उसे अजनबियत की दीवार गिराने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। और पापा ने सारा के बारे में बताकर तो उसे मज़ीद उलझा दिया था। वो सोचती अगर वो सारा को इसकी ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो भी गई तब भी उसे क्या मिलेगा। एक अधूरा चोट खाया हुआ मर्द, जिसके दिल में नए सिरे से अपनी मोहब्बत का बीज बोने के लिए उसे अपनी हस्ती का गरूर मलियामेट करना पड़ेगा। और ये उसे हरगिज़ मंजूर नहीं था। ना ही इस इंतज़ार में बैठना गवारा कि कब वो सारा की तरफ से मायूस हो और लौट कर इसके पास आए। बहरहाल इन दो रास्तों से हटकर कोई तीसरा रास्ता अब तक इसकी समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे आलम में कि वो ना अपनी सिमत का तयन कर सकी थी और मकाम का तो बिला इरादा ही दूसरों की मर्जी के मुताबिक चलने लगी थी। पापा कहते वो शहरियार को कहीं भी अकेला न जाने दे, तो जब वो कहीं जाने के लिए तैयार होता तो वो इससे पहले तैयार हो जाती। फिर रास्ते में कहीं अचानक ख्याल आता कि उसके साथ बैठा शख्स उसका होकर भी इसका नहीं, तो ये एकदम ही अनजान बन जाती। साथ ही बाकी सारा वक्त खुद को कोसती रहती कि वो इसके साथ क्यों आई। उस वक्त भी अचानक एहसास होने पर कहने लगी, ऐसा करे पहले आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें। वो जो इसके साथ आने पर अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा था तड़क कर बोला, क्यों, आपको तो बहुत शौक है हर जगह मेरे साथ जाने का। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। वो एहसासे तौहीन से सुलग कर गोया हुई। फिर क्या गाड़ी में सैर करने का शौक है। उसके इस तेजिया अंदाज पर वो मजीद सुलग गई। दिल चाहा साफ बता दे कि वो इसके पापा के कहने पर ऐसा करती है, लेकिन फिर कुछ सोच कर बाज रही। मुझे कोई शौक नहीं है, बस आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, ताकि आप वापसी में बहुत मासूम बनकर पापा से कहें कि मैं आपको छोड़कर कहीं चला गया था। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उस रोज़ भी अगर आप मुझे पहले से समझा देते तो ऐसी बात ना होती। वो मिरर में उसे देखकर अंदाज़ा करने लगा कि आया इसकी बात में कितनी सदाकत है। फिर गालिबन यकीन करके गाड़ी इसके घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। ओके, मैं 1.5-2 घंटे में आ जाऊँगा। वो उसे घर के सामने उतार कर और अपनी वापसी का बताता हुआ गाड़ी बढ़ा ले गया। वो कुछ देर तक यूं ही खड़ी दूर जाती गाड़ी को देखती रही, फिर अंदर आ गई। अकेली आई हो? अम्मी का पहला सवाल यही था। नहीं, शहरियार साथ थे, इन्हें किसी काम के लिए जाना था, कुछ देर में आएंगे, उसने सहूलत से जवाब दिया। फिर भाभी को देखकर इनके गले लग गई। शहरियार खाना तो यहीं खाएगा ना? अम्मी को दामाद की खातिरदारी की फ़िक्र हुई। हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा एहतमाम नहीं कीजिएगा। इसके उकताए हुए अंदाज को भाभी ने महसूस किया और अम्मी के जाते ही राजदारी से पूछने लगीं, ठीक तो हो? मेरा मतलब है ससुराल वाले तुम्हारे साथ बस ठीक ही हैं। उसका अंदाज हनूस था। असल में वो किसी की बेजा तारीफ़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जहन में ये बात थी कि वापस यहीं आना है, और इसके लिए पहले ही से सब लोग कम अज़ कम ये तो जान लें कि ससुराल वालों का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी सूरत में तो सारा इल्ज़ाम इसी के साथ आना था, और यहाँ कोई ऐसा दिल का मामला भी नहीं था जो वो सारे इल्ज़ाम खुशी से अपने सर रख लेती। मैं तो पहले ही समझ गई थी। उसके जवाब पर भाभी ने अपने अंदाज से बताना शुरू कर दिया। शादी वाले रोज़ ही मैंने देखा था, तुम्हारी सास उखड़ी उखड़ी सी थी और नंदों के चेहरे भी लटके हुए थे। हालांकि इकलौता भाई है, इन्हें तो खुश होना चाहिए था। खैर, शेरियार कैसा है तुम्हारे साथ? वो भी बस ठीक हैं। उसके बेनियाजी से कहने पर भाभी ने फ़ौरन टोका, पागल मत बनो, कम अज़ कम मियाँ को तो काबू में रखो। दूसरों का क्या है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाते हैं। बस मियाँ अपना होना चाहिए। उसने बस ज़रा सा सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। अब उनसे क्या कहती, जो पहले ही से किसी के काबू में है उसे वो क्या काबू करे। वो सारा की बात सुनकर उछल पड़ा। फिर कितनी देर तक उसे जांचती हुई नज़रों से देखने के बाद बोला, क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी संजीदा कभी नहीं हुई जितनी अब हूँ। वो सर झुकाए नाखून से मेज़ की सतह खुरचती हुई बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आ रही थी। इसी अंदाज में मज़ीद गोया हुई, हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए शहरियार कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे तुम्हारे रास्ते से हट जाना चाहिए, और जो लड़की तुम्हारे निकाह में आई है तुम उसे दिल से कबूल कर लो। नामुमकिन, कतई नामुमकिन। उसका अंदाज हतमी था। वो एक नज़र उस पर डालकर बोली, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तुम कोशिश तो करो। शट अप, तुम्हारा मतलब है अब मैं उस लड़की के पीछे भागूं? जैसे मैं अव्वल रोज़ बता चुका हूँ कि इसे हमेशा मेरे साथ नहीं रहना। इससे तो वो ये समझेगी कि मैं तुम्हारी तरफ से ठोकर खाकर इसकी तरफ पलटा हूँ। वो एकदम जज्बाती होकर आपे में नहीं रहा था। धीरज से बात करो। उसे टोकना पड़ा। क्या धीरज से बात करूं? बस तुम इतना सुन लो कि अगर तुम मुझसे दूर हो गई तब भी मैं उसे नहीं अपना सकता। फिर एकदम इसका हाथ थाम कर झटका देकर बोला, मेरी तरफ देखो सारा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा या मायूस हो गई हो? मेरा हाथ छोड़ो। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। पहले मेरी बात का जवाब दो। ना बेएतबारी है ना मायूसी, वो जल्दी से बोली।
پھر اس کی گرفت آپ ہی آپ ڈھیلی ہو گئی تو وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ بس میں اپنے مقدر سے شاکی ہوں، بیوقوف ہو تم، میں آج ہی امی سے بات کروں گا، ان سے تو تم پہلے بھی بات کر چکے ہو، اصل مسئلہ تو تمہارے پاپا کا ہے، اس نے یاد دلایا۔ فکر نہیں کرو، پاپا بھی مان جائیں گے۔ وہ جانے کس بنا پر اسے یقین دلانے کے ساتھ تسلی دے رہا تھا، حالانکہ خود اسے 1% بھی پاپا کے مان جانے کی امید نہیں تھی۔ پھر گھڑی دیکھ کر چونک پڑا، تمہارے پاس آ کر تو میں سب بھول جاتا ہوں، اب دیکھو، اسے میں 1.5-2 گھنٹے کا کہہ کر آیا تھا، 3 گھنٹے گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کا مطلب ہے چلنا چاہیے، 1 منٹ میں بل پے کر لوں۔ وہ اٹھ کر کاؤنٹر پر چلا گیا، پھر وہیں سے اسے چلنے کا اشارہ کیا اور قدرے توقف سے اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ پھر جس وقت وہ صبا کو لینے پہنچا، سب اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ امی نے صبا کے منع کرنے کے باوجود کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا اور اس کے انتظار میں بھی کسی نے نہیں کھایا تھا۔ اس کے آتے ہی بھابھی نے کچن کا رخ کیا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلی آئی اور ان کے ساتھ کھانا نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد سب وہیں آ گئے۔ کھانے کے دوران ابو اور بھیا مسلسل اس سے باتیں کرتے رہے اور پہلی بار اس نے غور کیا وہ اپنے اطوار اور گفت و شنید میں کس قدر مہذب نظر آ رہا تھا۔ بلا ارادہ اس نے بار بار چونک کر اسے دیکھا اور ہر بار خود کو ٹوکا بھی کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اس وقت نظر آ رہا ہے، اور ادھر خود کو ٹوکتی ادھر نظریں اس کی جانب اٹھ جاتیں۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور اس کے بعد ظاہر ہے واپسی اس کا خیال تھا۔ وہ راستے میں ایک بار پھر اسے تاکید کرے گا کہ پاپا کے سامنے سچ نہ اگل دے، لیکن اس نے اس سلسلے میں سرے سے کوئی بات نہیں کی۔ جب دونوں گھر میں داخل ہوئے تو امی اور پاپا لاؤنج میں موجود تھے۔ بہت دیر کر دی، امی انہیں دیکھتے ہی بولیں تو اس نے جواب میں پہل کی، جی وہ امی نے کھانے پر روک لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ شہریار تمہارے ساتھ تھا؟ پاپا کی بے اعتباری پر وہ بری طرح جھنجھلایا۔ ہرٹ بھی ہوا کہ وہ اس کی بابت اس سے پوچھ رہے ہیں، گویا ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جی، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی اور امی کو غالباً پاپا کا اس کی طرف سے مشکوک انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ جب ہی ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے بول پڑیں، جاؤ تم دونوں آرام کرو، وہ تو یہی چاہ رہا تھا۔ فوراً لاؤنج سے نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ تھینک یو۔ زینہ چڑھنے سے پہلے اس نے شکریہ ادا کیا تو وہ انجان بن کر بولی، کس بات کا؟ آپ نے پاپا کے سامنے سچ نہیں بولا، ورنہ تو کیا پاپا آپ کے دوستوں کو پسند نہیں کرتے جو اتنی پابندی لگاتے ہیں؟ وہ یوں ہی پوچھتی ہوئی اس سے یہ پہلے زینہ چڑھنے لگی اور وہ ابھی کوئی مناسب جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے 4 سٹیپ آگے جاتے اس کا پاؤں مڑ گیا یا دوپٹے میں الجھا کہ اس کا توازن بگڑ گیا، اور اگر اس کے پیچھے وہ ہوشیار نہ ہوتا تو اس کے ساتھ ہی لڑکتا ہوا نیچے آتا، لیکن وہ بہت پھرتی سے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام چکا تھا۔ یہ ایک بالکل غیر اختیاری عمل تھا، لیکن اس بے اختیاری نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اتنے قریب تھی وہ کہ سانسوں نے ایک دوسرے سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ ایک پل میں کیا قیامت ٹوٹی تھی کہ وہ مضبوط توانا مرد خود کا ہوا میں مولک محسوس کر رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکلی اور پھر تیزی سے زینہ چڑھتی ہوئی کمرے میں غائب ہو گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، حیران پریشان۔ ایک پل میں وہ اسے اپنے وجود کا احساس دلا گئی تھی، یوں کہ اس کے اندر ایک الاؤ دہک اٹھا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں سے وہ سارا سے مل رہا تھا، بارہا اس کا ہاتھ تھاما، لیکن ایسا نشہ اس کی قربت میں کبھی نہیں چڑھا تھا جیسا اب اس کی نس نس میں سرایت کر رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ وہیں کھڑا خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سارے احساسات جیسے ایک ساتھ بغاوت کر چکے تھے۔ وہ کس کس کو سمجھاتا؟ بالآخر تھک کر واپس زینہ اتر کر پچھلے دروازے سے کچن میں آ گیا اور پھر سے ٹھنڈی یک بوتل نکال کر اسی کو منہ سے لگا لیا۔ آدھی سے زیادہ بوتل واپس فریج میں رکھ دی۔ اس کے بعد لان میں نکل آیا، کوئی اتنی حسین تو نہیں ہے، خود کو سرزنش کرتے ہوئے وہ یہی سوچ سکا۔ پھر اپنے کمرے میں آتے ہوئے وہ خاصا مضطرب سا تھا اور جانے کیوں بہت احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر سو رہی تھی اور اس تمام عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ رات بھر نیند میں بھی اسے اس کی موجودگی کا احساس رہا تھا۔ اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ شام میں ہی جب سارا نے اس سے کہا تھا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ کوشش تو کرے، تو وہ اس پر بگڑ گیا تھا اور اب بنا کوشش کے ہی آنن فانن سارے مرحلے طے ہو گئے تھے۔ اگلے دن وہ اپنے تئیں اس کا ایک پل کا اثر زائل کرنے کے لیے پاپا کے غصے کی پرواہ کیے بغیر آفس چھوڑ کر سارا کے پاس چلا آیا۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ جیسے وہ ہمیشہ سارا کو سامنے پا کر سب بھول جاتا ہے تو اب بھی اسے کچھ یاد نہیں رہے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ رات کو اس ایک پل میں اس کا اپنا آپ گم ہو گیا تھا اور وہ خود کو کہاں ڈھونڈے۔ سارا کے سامنے اس طرح بیٹھا تھا کہ صرف نظریں اس پر تھیں، جبکہ ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سارا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ایک تو تمہاری اس وقت آمد میرے لیے حیران کن ہے، اوپر سے یہ کھویا کھویا انداز، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بری طرح چونکا۔ کچھ نہیں، بس میں رات ٹھیک طرح سے سو نہیں سکا۔ کیوں؟ وہ شاید اپنے بارے میں کوئی خوبصورت جملہ سننا چاہتی تھی، جبھی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اور اس کے دل میں چوٹ تھا، نظریں چرا کر بولا، پتہ نہیں، ایسا کرو گھر جا کر آرام کرو۔ گھر؟ وہ یوں بولا جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا ہو، پھر بے اختیار نفی میں سر ہلایا، نہیں میں گھر نہیں جا سکتا۔
کیا بات ہے شہری، تم کچھ پریشان ہو؟ وہ مسلسل اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہی تھی۔ آخر ٹوک دیا، نہیں مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اچھا چلتا ہوں۔ وہ کسی طرح بھی خود کو نارمل پوز نہیں کر سکا تو اٹھ کھڑا ہوا اور اسے حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ اپنی بدلتی کیفیات پر حیران کم پریشان زیادہ تھا، اور اندر سے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح جو کچھ چرا کر خوف مسلسل کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے، اور وہ اس سے خوفزدہ تھا۔ اسے ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ اچانک اس کے بارے میں کس انداز سے سوچنے لگا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ اس سے کم سامنا ہو، لیکن دل یہاں بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ چاہتا کہ کچھ وقت ادھر ادھر گزار دے، اور روزانہ ہی وہ گاڑی گھر کی مخالف سمت دوڑاتا تھا، لیکن پتہ نہیں کب اور کیسے کسی چور راستے پر گاڑی مڑ جاتی، اور وہ اس وقت چونکتا جب گھر سامنے نظر آتا۔ عجیب مشکل میں محسوس کر رہا تھا خود کو۔ رات سونے سے پہلے کزن سارا کو تصور میں لانے کی کوشش کرتا، لیکن کچھ دیر بعد ہی جھنجھلا جاتا کہ وہ گزشتہ 2 سالوں سے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ وہ اپنے ذہن کے کینوس پر اس کی ہلکی سی شبیہ نہیں بنا پاتا تھا۔ اس کے برعکس وہ بڑی شان سے آن موجود ہوتی۔ اول شب سے آج تک اس کا ہر روپ جیسے لاشعور میں کہیں نقش ہوتا جا رہا تھا، جو اب دھڑلے سے شعور کے پردے پر جھلملاتا تھا۔ وہ ساری باتیں جن سے پہلے وہ جھنجھلایا اور بری طرح سلگا تھا، اب انہیں سوچ کر آپ ہی آپ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی تھی، اور اس کے برعکس وہ اب یہ سوچنے لگی تھی کہ اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسے اس اجنبی ماحول اور فضا سے سچ مچ وحشت ہونے لگی تھی۔ ظاہر ہے جب اول روز یہ طے ہو گیا تھا کہ اسے زیادہ دن یہاں نہیں رہنا، تو اس نے خود کو یہاں ایڈجسٹ کرنے کی رتی برابر کوشش نہیں کی تھی، نہ گھر کے افراد کے لیے دل میں جگہ بنا پائی تھی۔ بس لیا دیا سا انداز تھا۔ حالانکہ جیا اور سومی بہت شوق سے اس کے پاس آ کر بیٹھتی تھیں۔ ایک تو وہ ان کی اکلوتی بھابھی، دوسرے اتنی منموہنی، وہ واقعی اس کی گرویدہ تھیں، اور وہ ان کی محبت اور شوق کو محسوس کرنے کے باوجود نظر انداز کرنے پر مجبور تھی۔ بس یہی خیال کہ جب ان کے ساتھ تعلق نہیں رہنا تو پھر تعلق بڑھانے سے فائدہ۔ ادھر کچھ دنوں سے وہ بہت الجھ رہی تھی کہ اس نے تو کچھ دنوں کا کہا تھا اور 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے، ابھی تک وہ کوئی اقدام نہیں کر سکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ پھر پہلے تو وہ گاہے بگاہے اسے باور کرانا ضروری سمجھتا تھا کہ اسے واپس جانا ہے، جبکہ اب بالکل خاموش تھا۔ کچھ دن مزید اس نے اس کی طرف سے ایسی کسی بات کا انتظار کیا، پھر مایوس ہو کر خود ہی اس رات جب وہ کمرے میں آیا تو بلا تمید کہنے لگی، سونے شہریار علی، میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ وہ یوں چونک کر حیران ہوا جیسے اس نے بالا ہی بالا فیصلہ کرنے کے بعد اسے مطلع کیا ہو۔ کیوں کا کیا مطلب؟ کیا بہت زیادہ وقت نہیں گزر گیا؟ جبکہ آپ نے تو کچھ دن کا کہا تھا۔ اس کا لہجہ قدرے ناراض سا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بے دہانی میں اسے دیکھتا رہا اور اس کے متوجہ ہونے پر نظر چرا کر بولا، اتنا زیادہ وقت تو نہیں گزرا؟ آپ کو اس لیے محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں؟ اور آپ؟ وہ بے اختیار سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے اول روز بتا دیا گیا تھا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، اور کسی کے گھر اتنے دن رہنا میرے نزدیک انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے۔ کتنی اجنبیت تھی اس کے انداز میں۔ وہ اگر اس وقت بڑی سے بڑی قسم کھا کر اس سے کہتا کہ تم میری زندگی میں اتنی اہم ہو گئی ہو کہ تمہارے بغیر گھر تو کیا میری ذات بھی ادھوری ہی رہ جائے گی، تو شاید وہ یقین نہ کرتی۔ آپ اتنا کیوں محسوس کر رہی ہیں؟ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہا، سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے سوچا، پھر اسے دیکھ کر بولی، میں ایسی غلطی کیوں کروں جو مجھے مشکل دوراہے پر لا کھڑا کرے؟ میرا مطلب ہے اگر میں اسے اپنا گھر سمجھنے لگی تو کیا خبر بعد میں یہ خواہش سر ابھارنے لگے کہ کاش ایسا ہی ہو، کاش ایسا ہی ہو۔ وہ اپنی خواہش لبوں تک لا کر اٹھ کھڑا ہوا اور قدرے توقف کے بعد اسے منتظر دیکھ کر کہنے لگا، فکر نہیں کریں، میں جلد ہی پاپا سے بات کروں گا۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو میں بات کروں؟ اس نے اتنے آرام سے اپنی خدمات پیش کیں کہ وہ پریشان ہو گیا۔ نہیں نہیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود بات کروں گا، اور پلیز اب آپ سو جائیں۔ وہ فوری اس کی بات پر عمل کرنے کے بجائے ٹیبل پر سے میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پھر جب نیند آنے لگی تب لائٹ آف کر کے سو گئی۔ چھٹی کا دن تھا، وہ رات ہی سوچ کر سوئی تھی کہ آج صبح ہی سے امی کے گھر چلی جائے گی، اس لیے ناشتے کے فوراً بعد وہ آ کر اپنے کپڑے استری کرنے لگی۔ کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ وہ اسے اتنی عجلت کرتے دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں، امی کے گھر جاؤں گی۔ پھر بٹن آف کر کے پلگ نکالتے ہوئے بولی، آپ چلیں گے؟ میرا مطلب ہے مجھے وہاں چھوڑ کر۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا اور وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ پھر ابھی وہ واش روم میں تھا کہ وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ امی کو اپنے جانے کا بتا کر جیا کے پاس آ بیٹھی اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تبھی اس کے قریب رکھے فون کی بیل ہوئی تو اس نے بلا ارادہ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، شہریار ہیں؟ دوسری طرف نسوانی آواز سنتے ہی اسے سارا کا خیال آیا۔ پھر بھی اس نے پوچھ لیا، آپ کون ہیں؟ اس بات کو چھوڑیں، بس مجھے شہری کا بتائیں، 1 منٹ، وہ آ رہے ہیں۔ اس نے شہریار کو آتے ہوئے دیکھا اور ریسیور کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کا فون ہے۔ وہ جلدی سے قریب آیا اور ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا، لیکن دوسری طرف کی آواز سنتے ہی وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اطمینان سے جیا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے چلنے کے لیے کہا تب اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کے گھر اتفاق سے سیما پہلے سے آئی ہوئی تھی۔
جسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ بڑے دنوں بعد بہنوں کو فراغت سے مل بیٹھنے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ سیما اس سے 2 سال بڑی تھی اور اسی حساب سے اس کی شادی بھی ہوئی تھی۔ گود میں سال بھر کا بچہ تھا، کیونکہ 2 ہی بہنیں تھیں، اس لیے دوستی بھی بہت تھی۔ اس نے سوچا ہمیشہ کی طرح جب شہریار کچھ دیر بعد کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے چلا جائے گا تب وہ سہولت سے سیما کو اپنے حالات کہہ سنائے گی، لیکن آج وہ جانے کے اس موڈ میں تھا کہ نہ صرف جم کے بیٹھ گیا بلکہ بہانے سے اس کے گرد چکر بھی لگا رہا تھا۔ یہ آپ بار بار اس کا طواف کرنے کیوں چلے آتے ہیں؟ سیما مسلسل نوٹ کر رہی تھی۔ بلاآخر شرارت سے ٹوک دیا تو وہ پہلے ذرا سا جھمپا، پھر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بول پڑی، آج آپ کو کسی ضروری کام سے نہیں جانا؟ اس دوسرے حملے پر وہ سٹپٹایا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، اگر آپ کو میری یہاں موجودگی ناگوار گزر رہی ہے تو چلا جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے کیوں ناگوار گزرے گا، بلکہ میرا خیال ہے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہائے، سیما نے حیران ہو کر باری باری دونوں کو دیکھا، یہ تم دونوں کیسے اجنبیوں کی طرح باتیں کر رہے ہو؟ اصل میں یہ مجھے یہاں سے بھگانا چاہتی ہیں۔ کیوں صبا؟ سیما نے اس کی خبر لی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میرا خیال ہے میں ابو کے پاس بیٹھتا ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ پھر شام میں جب اس نے چلنے کے لیے کہا تو وہ اڑ گئی کہ ابھی کچھ دن یہیں رہے گی، حالانکہ پہلے سے اس کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، ورنہ گھر میں بھی بتا کر آتی، اور اسے اعتراض اسی بات پر تھا کہ اسے پہلے سے بتانا چاہیے تھا۔ میرا پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، وہ اس کے بار بار ٹوکنے پر زچ ہو کر بولی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی چلیں، پھر کسی دن باقاعدہ پروگرام بنا کر آ جائیے گا۔ شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، امی نے فوراً اس کی تائید کی، جب تم اپنی ساس سے کہہ کر نہیں آئی تو تمہیں رکنا نہیں چاہیے۔ خیر امی کچھ کہیں گی تو نہیں؟ وہ اس کا بگڑا موڈ دیکھ کر کہنے لگا، آپ شوق سے رہیں۔ نہیں، میں چل رہی ہوں۔ جب امی نے رکنے سے منع کیا تو وہ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور ایسے ہی روٹھے انداز میں سب سے مل کر اس کے ساتھ باہر آئی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ وہ کچھ نہیں بولی اور ذرا سا رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر آئے تو آپ ہی آئی ہوئی تھیں، اور کیونکہ وہ ساری صورتحال سے واقف تھیں اس لیے بغور دونوں کی شکلیں دیکھ کر جانے کیا جاننے کی کوشش کرنے لگیں، اور وہ ان کے دیکھنے کے انداز سے ہی سمجھ گئی کہ وہ کیا جاننا چاہتی ہیں، اور خاص طور سے ان کے سامنے تو وہ ذرا بھی پوز نہیں کرتی تھی۔ ہنوز خفگی بھرے انداز میں انہیں سلام کیا اور فوراً اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ امی نے پکار لیا۔ جی، وہ رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سائمہ جب سے آئی ہے تمہارا پوچھ رہی ہے، اور تم؟ امی نے اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں چینج کر لوں؟ وہ پھر بھی نہیں رکی اور چینج کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد آپی خود ہی اس کے پیچھے چلی آئیں اور اسے اطمینان سے بیٹھا دیکھ کر انہیں برا ضرور لگا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ آپ کیا صبح میرے جانے کے بعد ہی آ گئی تھیں؟ اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ نہیں، میں دوپہر میں آئی تھی، اور خاص طور سے تمہارے لیے۔ انہوں نے لگاوٹ کا اظہار کیا تو وہ ذرا سا ہنسی۔ اچھا، ہاں، اور اب تم مجھے اپنا احوال سناؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ شہری کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ مجھے شہریار کے رویے سے کوئی غرض نہیں۔ اس کی پیشانی آپ ہی آپ شکن آلود ہو گئی تو انہوں نے ٹھٹک کر پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ جانتی تو ہیں، پھر کیوں مطلب پوچھ رہی ہیں؟ اس کی ناگواری ہنوز تھی، لیکن صبا، اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی۔ میں مانتی ہوں کہ وہ شادی پر آمادہ نہیں تھا، لیکن یہ نہ کہیں کہ وہ شادی پر آمادہ نہیں تھے، یہ کہیں کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ فوراً ٹوک کر بول پڑی، یہ تم سے کس نے کہا؟ آپ ہی سٹپٹا گئیں۔ مجھے پاپا نے بتایا ہے کہ موصوف جس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہیں وہ اس خاندان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے بڑے آرام سے سچ بول دیا تو آپ ہی کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، پھر تمہیں کس بات کا خدشہ ہے؟ جب یہ طے ہے کہ سارا اس گھر میں نہیں آ سکتی تو تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ شہریار اس کا خیال چھوڑ دے۔ میں ایسی کوشش کیوں کروں؟ ناگواری کے ساتھ اس کا لہجہ روٹھا ہوا تھا۔ تب آپ ہی نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر سمجھانا چاہا، اس لیے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ نہیں، میرا ان سے کوئی ناتا نہیں۔ اس نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا، پھر کہنے لگی، جس طرح سارا کا یہاں نہ آنا طے ہے اس طرح میرا یہاں سے جانا طے ہے۔ پوچھ لیں اپنے بھائی سے، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا، اور میں کوئی ایسی گری پڑی نہیں ہوں کہ ان کے فیصلے سنانے کے بعد رحم کی بھیک مانگنے کھڑی ہو جاؤں۔ سوری آپی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اجنبیت کے ساتھ ایسا قطعی انداز کہ آپی سچ مچ بھوکلا گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو صبا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ لوگ سارا کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی شہریار کو اس کے چنگل سے چھڑانا میری درد سری ہے۔ میرا خیال ہے تم اب تک صرف جذباتی ہو کے سوچتی رہی ہو، یا پھر خواہ مخواہ کی ضد، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرض کرو اگر تم سے شادی کے بعد سارا اس کی زندگی میں آتی تو کیا اس وقت بھی تم اسی طرح دامن بچاتی کہ یہ تمہاری درد سری نہیں ہے؟ آپ ہی کو اس کی ہٹ درمی پر غصہ آ گیا، پھر بھی لہجے پر قابو پا کر بولیں، یہ بھی اتفاق ہے کہ تم نے اول شب شہریار کی باتیں سن لیں، ورنہ تمہیں کیا پتہ چلتا؟ پھر پاپا نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے ایمانداری سے تمہیں حقیقت بتائی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اسے ہماری کمزوری جان کر ہم پر روب جمانے لگو۔ آپ ہی کا رویہ اچانک تبدیل ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن انہوں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ یہاں سب تمہارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تمہارے نازیبا رویے کے باوجود، اور تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ ہم تمہیں بھگا کر نہیں، بیاہ کر لائے ہیں، تمہیں ہر حال میں اسی گھر میں رہنا ہے، سمجھی تم؟
वो अचानक सन्नाटे में आ गई थी, इस गुमसुम अंदाज में इन्हें देखे गई। तब आप ही उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते रुक कर कहने लगी, याद रखो, औरत की आधी शादी मर्द से होती है और आधी उसके घर वालों से। तुमने अगर अपना रवैया और अंदाज़े फ़िक्र नहीं बदला तो बहुत पछताओगी, क्योंकि नुकसान हमेशा औरत ही के हिस्से में आता है। इसके साथ ही आप ही उसके कमरे से निकल गईं। इसके बाद भी वो कितनी देर तक इसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठी रही। जब धीरे धीरे हवास बहाल होने लगे तो अंदर ऐसा जवार भाटा उठा कि वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और खोलते दिलो दिमाग के साथ गोया बस अभी फैसला होना चाहिए कि गर्ज से आप ही के पीछे जाना चाहती थी कि उसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ। कुछ देर पहले की सूरत हाल से कतई बेखबर उसे देख कर ज़रा सा मुस्कुराया, लेकिन फिर फ़ौरन ठिठक कर पूछा, खैरियत? पहले मैं आपकी बहन साहिबा से निपट आऊँ, फिर आकर खैरियत बताऊँगी। वो गुस्से से कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी कि वो सामने आ गया। हटे सामने से, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहूँगी। मैं अभी पापा से फैसला करवाती हूँ। पापा घर पर नहीं हैं, और लोग तो हैं। वो इसके करीब से निकलने लगी, लेकिन उसने फ़ौरन उसकी कलाई थाम कर रोक लिया। पहले मुझे बताएं क्या हुआ है। नहीं, अब सबके सामने बात होगी, छोड़े मेरा हाथ। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी, जिससे वो झुंझलाकर उसी पर चीख पड़ी, आप झूठे और बेईमान होने के साथ इंतहाई बुज़दिल भी हैं। इन अलकाब पर एकदम उसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों की पुतलियां सुकड़ गईं, और जब्त करते करते भी वो इसकी कलाई मोड़कर कमर के पीछे ले गया। फिर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, क्या बेईमानी की है मैंने आपके साथ, और बुज़दिल की वजाहत भी करें, मेरा हाथ छोड़ें। वो तकलीफ़ के बायस रूहानसी हो गई, आंखों में पानी भर आया। तब उसने गिरफ्त ढीली की ही थी कि वह फ़ौरन झटके से हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई। फिर उसी कैसे अंदाज में कहने लगी, ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है। आप अभी तक पापा से बात नहीं कर सके, आखिर आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं। ख्वाह सबकी नज़रों में बुरी बन रही हूँ, ये महज आपका ख्याल है, वरना यहाँ सब आपसे मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक पापा से बात करने का सवाल है तो। वो रुक कर उसे देखने लगा, पुरसोच अंदाज था। फिर उसकी तरफ से रुख मोड़कर इसी अंदाज में बोला, क्या कहूँ पापा से, क्या आप यहाँ रहना नहीं चाहती? अरे वो यही समझी कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। जब ही तन समेज हंसी के साथ बोली, चलिए यूं ही सही, मेरा मतलब है ऐसा ही कहते हैं। क्या वाकई आप? वो अचानक इसकी तरफ पलट कर सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो जाने क्या था इसकी नज़रों में कि उसकी रवानी से चलती जुबान तालू से चिपक गई। वह मुश्किल ज़रा से कंधे उचका सकी, फिर फ़ौरन ड्रेसिंग रूम का रुख किया। कितने दिन हो गए थे इसे अम्मी के घर आए हुए। वो इसे ये कहकर छोड़ गया था कि जब तक वो पापा से बात करे, इस दौरान वो अपने घर वालों को बता दे कि वो शादी से खुश नहीं है। और उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो चाहे तो सही सूरत हाल बता सकती है। और वो बताना भी चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे जब इरादा करती, सारी हिम्मतें जवाब दे जाती। अजीब शशोपंज में थी, समझ में नहीं आता था क्या करे। इब्तदाई दिनों में तो सही सूरत हाल बताई जा सकती थी, अब इतने अरसे बाद अगर वो ये कहे कि उसका शरियार से कोई नाता नहीं, तो खुद इसकी ज़ात मुश्तबा ठहरती थी, और ये उसे हरगिज़ मंजूर नहीं था। पूरे 15 दिन हो गए थे उसे आए हुए। इस रोज़ अम्मी ने यूं ही सरसरी अंदाज में पूछ लिया, क्या शहरियार अभी तक लाहौर से नहीं आया होगा? जिस रोज़ वो उसे छोड़ने आया था यही कह गया था कि वो कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा है। पता नहीं उसने बेध्यानी में लाइल्मी का इजहार किया तो अम्मी ने टोक दिया, तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हें बताकर नहीं गया कि कितने दिनों में वापस आएगा? वो पहले सटपटाई, फिर फौरन संभल कर बोली, हाँ 10 दिनों का कहकर गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। घर फ़ोन करके मालूम करो, इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। अम्मी जाने क्या सोचकर अचानक इतनी संजीदा हो गईं कि वो इनकी बात रद्द नहीं कर सकी। उसी वक्त उठकर लॉबी में आई और रिसीवर उठाकर घर के नंबर डायल करने लगी। हेलो। दूसरी तरफ इसकी आवाज़ सुनते ही इसका दिल चाहा खड़े खड़े बेनकत सुनाए, लेकिन साथ ही भाभी का कमरा था, मजबूरन आवाज़ पर काबू रखना पड़ा। फिर भी झुंझलाहट वाजिया थी। ये आप मुझे किस मुश्किल में डाल गए हैं? क्यों, क्या हुआ? उसके इतने इत्मीनान से पूछने पर वह बुरी तरह तप गई। मुझे नहीं पता, बस आप खुद आकर बात करें। किससे, क्या बात करूं? वो अक्सर अनजान बन गया। देखें शरियार अली, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। बाखुदा मैं भी मजाक नहीं कर रहा। आप सहूलत से बताएं मैं क्या करूं? जो कुछ आपने अपने पापा से कहा है वो यहाँ आकर मेरे अम्मी अबू से भी कहते हैं। बस इतनी सी बात, मैं अभी आ रहा हूँ। इसने कहा तो वो फ़ोन बंद करके पिछले दरवाजे से ऊपर चली आई, क्योंकि फ़ौरन अम्मी का सामना नहीं करना चाहती थी कि फिर कोई 15-20 मिनट बाद टोनी इसके पास आकर बोला, फूफो आपके अंकल आए हैं। मेरे अंकल? वो पहले हैरान हुई, फिर शहरयार का ख्याल आने पर बेसाख्ता हंस पड़ी और टोनी को गोद में उठाकर नीचे आते हुए बोली, वो मेरे नहीं आपके अंकल हैं। आपके कौन हैं? टोनी ने मासूमियत से पूछा। मेरे। वो सोच में पड़ गई, अब इस मासूम को क्या जवाब दे, और जवाब से बचने की खातिर वो दो दो सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे चली आई। वो अब्बू के पास बैठा जाने क्या बात कर रहा था। उसे देखकर मुस्कुरा कर पूछने लगा, हाँ भाई क्या प्रोग्राम है जी? वो ना सिर्फ ठिठकी बल्कि अंदर ही अंदर सहम भी गई कि शायद वो इसके सामने सारी बात दोहराना चाहता है। घर चलना है या नहीं? उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई, और अभी वो घबरा कर दर्जीदा नज़रों से अब्बू को देख रही थी कि अकब से अम्मी की आवाज़ आई, क्यों नहीं, जब तुम लेने आए हो तो जाएगी। चले फिर। वो फ़ौरन खड़ा हो गया तो वो बिला इरादा ही पीछे हटते हुए नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। वो जो अपने आप ही जाने क्या सोच कर आया था
اور اسی خیال کے مطابق خاصی شوق مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر مچل رہی تھی۔ اس کے انکار پر جہاں مسکراہٹ غائب ہوئی، وہاں وہ اندر ہی اندر بے حد خجالت بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ جبکہ امی اور ابو نے پہلے چونک کر اسے دیکھا، پھر ٹھٹک سے گئے اور وہ اسی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تب ابو اس کے سامنے شرمندہ سے کہنے لگے، اصل میں صبا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم خیال نہیں کرنا بیٹا، اور اگر مناسب سمجھو تو ابھی 2-4 روز اسے یہیں رہنے دو۔ اور وہ کب اس پر جبر کا حق حاصل کر سکا تھا۔ اس کے برعکس خود اپنی پوزیشن آکورڈ ہونے کا خدشہ تھا۔ جب بھی فوراً کہنے لگا، کوئی بات نہیں انکل، اگر صبا ابھی یہیں رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں 1-2 روز کے بعد آ جاؤں گا۔ اچھا ابھی تو بیٹھو، دلہن کھانا لگا رہی ہے۔ امی نے ماحول کی کشیدگی کم کرنے کی خاطر موضوع بدلا، لیکن اس نے معذرت کر لی، ابھی بھوک نہیں ہے امی، پھر آؤں گا، اجازت دیجیے۔ ابو سے مصافحہ کر کے وہ فوراً باہر نکل گیا۔ تب دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ابو نے امی کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں صبا سے پوچھتی ہوں۔ امی نے کہا، اور صبا کے پیچھے دوسرے کمرے میں آئیں تو وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے غالباً رو رہی تھی۔ تب پہلی بار امی کا ماتھا ٹھنکا اور انہیں حیرت بھی ہوئی کہ وہ اتنے دنوں سے یہاں تھی اور اس کے کسی انداز سے انہیں کسی گڑبڑ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے اس کا رونا محسوس کیا۔ ماں تھی، دل پسیجہ ضرور، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ کبھی اولاد کی بہتری کے لیے ہی اس کی طرف سے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا قریب آ کر قدرے درستی سے گویا ہوئیں، یہ تم نے کیا بدتمیزی کی ہے صبا؟ اتنے دنوں بعد تمہارا میاں آیا اور تم بجائے حال احوال پوچھنے کے کھڑے کھڑے جواب دے کر چلی آئیں، اور یہ اب رو کس بات پر رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی، نہ ہی چہرہ اونچا کیا۔ تب امی نے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پکارا، صبا ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے ذرا سا سر اونچا کیا اور دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر امی کی طرف دیکھنا چاہا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے، کیا گھر سے ناراض ہو کر آئی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو امی اچنبے سے بولیں، پھر شہریار کے ساتھ جانے سے منع کیوں کیا؟ میں وہاں نہیں جاؤں گی امی، کبھی نہیں۔ وہ پھر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب کوئی ناراضگی نہیں ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ میں کسی سے لڑ جھگڑ کر ہی آؤں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر بول پڑی، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، پھر بھی میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ دیکھو صبا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ امی نے تنبیہی لہجہ اختیار کیا، تم اگر لڑ کر آئی ہوئی ہوتی تب بھی میں صرف تمہاری طرفداری نہیں کر سکتی تھی، اور اب بقول تمہارے کہ کوئی جھگڑا ہی نہیں تو تمہارا وہاں جانے سے منع کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے مجھے تمہاری ساس سے بات کرنی پڑے گی۔ ان سے آپ کیا بات کریں گی؟ وہ سٹپٹا گئی، وہی پوچھوں گی جو تم بتا نہیں رہی۔ کوئی بات ہو تو بتاؤں۔ ٹھیک ہے، جب کوئی بات نہیں تو اپنے گھر جاؤ، امی نے قدرے سختی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ تو وہ کتنی دیر تک ان کے پیچھے نظریں جمائے بیٹھی رہ گئی۔ اگلے روز جب ادھر سے ادھر آتے جاتے بھابھی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کیا تو اسے بہت عجیب سا لگا۔ گزشتہ دنوں میں بھی وہ اس سے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ شہریار لاہور سے کب آئے گا، اور اس وقت اس نے غور نہیں کیا تھا، جبکہ اب ان کی نظریں وجود کو چھیدتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنی متجسس کیوں ہے۔ رات شہریار کے ساتھ نہ جا کر اس نے کوئی انہونی تو نہیں کی؟ آخر بھابھی بھی تو اتنے دن میکے میں رہ کر آتی ہیں، کئی بار بھیا لینے گئے اور یوں ہی واپس آ گئے، وہ تو کبھی متجسس نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال جیسے جیسے دن گزرا، شام سے ذرا پہلے اس نے سوچا وہ کچھ دیر کے لیے بہن کے گھر چلی جائے، اور ابھی امی سے بات کر ہی رہی تھی کہ شہریار آ گیا۔ اس کی آمد واقعی غیر متوقع تھی۔ جب بھی وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امی کو سلام کرنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اور ابھی وہ کہنا ہی چاہتی تھی میری طبیعت کو کیا ہوا کہ بھابھی کو آتے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا آپ آفس سے سیدھا یہیں آ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے سوچا کہ آپ کو لیتا چلوں، ورنہ گھر جا کر دوبارہ آنے میں خاصی دیر ہو جاتی۔ آپ چل رہی ہیں نا؟ جی۔ امی کی خاموشی اور بھابھی کی متجسس نظروں نے اسے جی کہنے پر مجبور کر دیا۔ تب امی بھابھی سے کہنے لگیں، جاؤ دلہن، جلدی سے چائے لے آؤ۔ اس نے بھابھی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر آ کر اپنا بیگ ٹھیک کرنے لگی۔ خاصی بد دل نظر آ رہی تھی، انداز سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مجبوراً چلنے پر حامی بھری ہے۔ وہ امی سے باتیں کرتے ہوئے بار بار نظر اس پر ڈال لیتا۔ پھر بھابھی چائے لے کر آئیں تو امی نے اسے پکار لیا۔ وہ بیگ لے کر آ گئی اور بیٹھتے ہی چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ امی نے گھور کر دیکھا تب احساس ہوا، لیکن اس اثنا میں وہ اپنا کپ اٹھا چکا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر جانا۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اسے کھانے پر رکنے کا کہا، اور اس نے بھی ہمیشہ کی طرح سہولت سے منع کر دیا، پھر کسی دن آ جائیں گے، اس وقت تو اجازت دیجیے۔ وہ کپ خالی کرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے بھی تقلید کی اور اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ پھر گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتے ہی کہنے لگی، آپ میرے ساتھ فاؤل کھیل رہے ہیں، آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں اطمینان سے ڈرائیونگ کرتا رہا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ تب وہ جھنجھلا کر مزید گویا ہوئی، جب میں نے کل آپ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا تو پھر آپ کیوں آئے آپ کو لینے؟ اس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، اور اگر ابھی بھی آپ کو نہیں آنا تھا تو آپ منع کر دیتی، میں کل پھر آ جاتا۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی اور اس کی جان ایک کر دے۔ کتنے آرام سے جلتی پر تیل چھڑک رہا تھا جب تک آپ آنے کی حامی نہ بھر لیتی۔ مجھے تو آپ وہ دان پیس کر رہ گئی۔
पागल लगता हूँ, यही कहना चाहती हैं ना? वो समझ गई इस वक्त अगर इसे गालियाँ भी देगी तो इस पर असर नहीं होगा। जब भी उसकी तरफ से मुँह मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी और जैसे ही घर के सामने गाड़ी रुकी फ़ौरन उतर कर अंदर आ गई। अरे भाभी! सोमी उसे देखते ही आकर लिपट गई। ईमान से आपके बगैर इतना सूना-सूना लग रहा था। क्यों झूठ बोल रही हो सोमी? वो पीछे से आकर बोला। दिन में 100 बार तो इनके ना होने का शुक्र करती थीं। अल्लाह नहीं भाभी, भैया मज़ाक कर रहे हैं। सच में बहुत उदास हो रही थी। सोमी ने मासूमियत से यकीन दिलाया, फिर कहने लगी, मैं रोज़ इनसे कहती थी आपको ले आएँ, लेकिन ये टाल जाते थे। वो तो आज सुबह पापा ने डाँटा तब कहने लगे आज ले आऊँगा। अच्छा वो कज़न उसे देखकर जताने वाले अंदाज़ में हँसी, तो वो खज्जल सा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। तब वो सोमी के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। खिलाफ़े मामूल आज अम्मी के अंदाज़ में सदमेरी नहीं थी, इसलिए वो काफ़ी देर तक इनके पास बैठी रही। फिर अभी उठने का इरादा कर ही रही थी कि कुछ मेहमान आ गए। तब अम्मी ने उसे बताया कि जिया के लिए आए हैं और उसे भी ड्राइंग रूम में चलने के लिए कहा, तो वो अम्मी के साथ ड्राइंग रूम में आ गई। और जब अम्मी ने मेहमानों से उसे मेरी बहू कहकर मुतारिफ़ कराया तो जाने क्या हुआ, वो फ़ौरन ही बहाने से वहाँ से निकल आई। सामने से शहरयार आ रहा था, वो इसे नज़रअंदाज करके जाना चाहती थी, लेकिन वो रोक कर पूछने लगा, आप मेहमानों से नहीं मिलेंगी? मिल चुकी हूँ, हालाँकि मुझे मिलना नहीं चाहिए था। वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन वो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गई थी। वह हैरान होकर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर ड्राइंग रूम में चला आया। बातों के दौरान अम्मी ने 1-2 बार उससे सबा की बाबत पूछा, तो वो कज़न अनसुनी कर गया। फिर जब सोमी चाय लेकर आई तो अम्मी ने उसे सबा को भेजने का कहा और वो बज़ाहिर अनजान, लेकिन सारा ध्यान इसी तरफ था कि वो आती है या नहीं, और वो नहीं आई। भाभी के सर में दर्द है, वो अभी टैबलेट लेकर लेटी हैं। सोमी ने आकर बताया तो इसका दिल चाहा इस वक्त जाकर इसे खींचता हुआ ले आए, लेकिन मुसलहतन उसे कहना पड़ा, सबा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मुझे भी कुछ सुस्त सी लग रही थी, जाओ तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मेहमानों के सामने अम्मी यही कह सकती थीं। वो खासी सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए उठा, लेकिन जब अपने कमरे में आया तो उसे आराम से बैठे देखकर एकदम आपे से बाहर हो गया। ये क्या हरकत है, आपको ज़रा एहसास नहीं कि घर में मेहमान आए हुए हैं, और मेहमान भी ख़ास किस्म के, इसीलिए तो मैं उनके सामने जाना नहीं चाहती। वो उसके गुस्से की परवाह ना करते हुए आराम से बोली, क्यों? अभी कुछ देर पहले भी वो यही पूछना चाहता था। क्या ज़रूरत है नए लोगों से मुतारिफ होने की? ख्वाह-मख्वाह बाद में आपको सफाइयाँ पेश करनी पड़ेंगी। कैसी सफाइयाँ? यही कि आपने मुझे या मैंने आपको क्यों छोड़ा? वो इसकी बात पर कुछ देर को चुप सा हो गया, फिर कहने लगा, ये मेरा मसला है, आपका नहीं। आइए नीचे चलें, फ़िलहाल घर की बहू होने के नाते आपका फ़र्ज़ है मेहमानों को अटेंड करना। सॉरी मैं पहले मना करवा चुकी हूँ, अब नहीं जा सकती, लेकिन आइंदा ख़्याल रखिएगा। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। इसने सर झटका और अपना ध्यान बटाने को मैगज़ीन उठा लिया, लेकिन बेसुध। इसकी बात आइंदा ख़्याल रखिएगा ने उसे बुरी तरह झुंझला दिया था, और बार-बार वो ये सोचने लगती कि आखिर वो चाहता क्या है। मुसलसल इस नहज पर सोचते हुए वाक़ई इसके सर में दर्द होने लगा था। जब सुमी रात के खाने के लिए बुलाने आई तो वो दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। क्या हुआ भाभी, ज़्यादा दर्द हो रहा है? सुमी तशवीर से पूछते हुए उसके पास बैठ गई। लाइए मैं आपका सर दबा दूँ। नहीं बस ठीक है, वो पीछे हट गई। फिर यूं ही पूछ लिया, मेहमान चले गए क्या? हाँ बहुत देर हुई। अब तो मैं आपको खाने के लिए बुलाने आई हूँ। खाने के लिए वो सोचने लगी, जाए या ना जाए। चलें अम्मी बुला रही हैं। सोमी इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, तो वो जैसे इसके उठाने पर उठकर चली आई, और अम्मी भी जैसे उसके इंतज़ार में थीं। उसके बैठते ही उसे सख्त सख्त कहना शुरू किया, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, फिर इतनी बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा क्यों किया तुमने? क्या इम्प्रेशन पड़ा होगा उन लोगों पर तुम्हारा? क्या बात है? पापा ने एक नज़र इस पर डालकर अम्मी से पूछा, तो वो कहने लगीं, सबा से पूछें, जिसकी बदौलत आज मुझे मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सबा? पापा ने उसे मुतवज्जा किया तो वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, सॉरी पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मेहमानों के दरमियान नहीं बैठ सकती थी, इसलिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब तुम आई थी इस वक्त अच्छी भली थी। अम्मी ने टोका, वो फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया था? पता नहीं, बस अचानक, वो इसी कदर कह सकी। हो जाता है ऐसा, इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? पापा ने अम्मी को मज़ीद कुछ कहने से बाज रखा, फिर सबको खाना खाने के लिए कहा। खाने के बाद वो फिर अपने कमरे में जा रही थी कि पापा ने बुला लिया। वो यही समझी अब वो इसकी क्लास लेंगे, लेकिन इसके बरक्स वो उसे सराहते हुए कहने लगे, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाया। वो हैरान होकर देखने लगी, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मेरा ख्याल था शहरयार को सारा के शहर से आज़ाद कराने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन तुमने बहुत जल्द उसका सहर तोड़ दिया। मैंने उसकी हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ, जबकि पापा अपनी कहे जा रहे थे। मैं बहुत मोतहज था, क्योंकि इस किस्म की लड़कियां बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ती हैं। बहरहाल अब मैं खुश हूँ और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम वाकई समझदार लड़की हो। वो ऐसे ही गुमसुम अंदाज में इन्हें देखे गई, तो कदरे तौक़ुफ़ से वो उसकी खामोशी महसूस करके कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ आराम करो। वो इसी खामोशी से उठकर चली आई। अपने कमरे में वो इस रोज़ की तरह शिद्दत से मुंतज़िर था। देखते ही पूछने लगा, क्या कह रहे थे पापा? और जाने कैसे उसके सारे एहसासात यकायक बेदार हो गए। क्या बात है, मैं जब पापा के पास जाती हूँ आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं?
उस पर नज़रें जमाते हुए उसके लहजे में आप ही आप तंज सिमट आया। परेशान वो पहले सटपटाया, फिर फ़ौरन सँभल कर कहने लगा, परेशानी की बात तो है, क्योंकि पापा का गुस्सा बहुत ख़राब है। मैंने तो कभी इन्हें गुस्से में नहीं देखा। लीजिए, आपको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, जुम्मा-जुम्मा 8 दिन। 8 दिन नहीं, 8 महीने। उसने एहसास दिलाना चाहा और वो समझ तो गया, फिर भी अनजान बनकर हैरत का मुज़ाहरा करते हुए बोला, 8 महीने हो गए? जी, और हैरत है जो फ़ैसला आप 8 दिनों में करने वाले थे, 8 महीनों में नहीं कर सके, और अब लगता है मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कहते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। असल में अब वो यकसुई से सोचना चाहती थी, जो पापा ने कहा था और जो उसका रवैया था, और ये कि अब उसे क्या करना चाहिए। गुज़िश्ता 15 रोज़ से वो अम्मी के घर थी और ये दिन उसने इंतहाई परेशानी के आलम में गुज़ारे थे। कितनी बार कोशिश की कि अम्मी को तमाम सूरत-ए-हाल कह सुनाए, लेकिन हर बार बात होंठों तक आकर रह गई। फिर उसे शहरयार पर गुस्सा आता कि उसने कहा था कि वो बहुत जल्द ऐसे हालात पैदा कर देगा कि अलहदगी के सिवा कोई चारा ना हो। लेकिन इसके बरक्स वो बड़े आराम से था और अब पापा कह रहे थे कि वो सारा के शहर से निकल आया है। अगर वो पापा की बात का यकीन कर भी ले तो वही बात के उस तरफ से ठोकर खाकर इसकी तरफ लौटा है, और वो पहले ही सोच चुकी थी कि वो चोट खाए हुए अधूरे मर्द को कबूल नहीं करेगी। उसे अपनी अवलीन शब के अवलीन जज्बों के पामाल होने का दुख भी था। वो कैसे भूल जाती कि जिस सेज को बज़ाहिर फूलों से सजाया गया था, उसमें उसके लिए कितने कांटे थे, जिन्हें चुनने की उसने कोशिश भी नहीं की थी, महज इसलिए कि कहीं इस सलामती क़यामगाह को वो अपना मुस्तकिल ठिकाना न समझ बैठे। हर रात कांटों की सेज पर सोते हुए वो खुद को समझाती रही कि बस कुछ दिनों की बात है। इसके बरक्स अगर वो अव्वल रोज़ या फिर पापा की ज़ुबानी सारा के मुतालिक सुनकर ये फैसला कर लेती कि शहरयार को सारा के शहर से निकाल कर इसके दिल में अपनी मोहब्बत के बीज बोएगी, तो इस वक्त वो सचमुच बहुत खुश होती। लेकिन उसके अंदर खुशी का हल्का सा शायबा भी नहीं था। बस एक ही बात जहन के हर गोशे में गर्दिश कर रही थी कि शहरयार ने कसदन फैसला करने में देर लगाई, क्योंकि सारा की तरफ से उसे खदशा रहा होगा कि वो इसका साथ नहीं निभाएगी, या फिर उसके मद्देनज़र दोनों रास्ते थे कि अगर पापा सारा के हक में राम हो जाते तो वो बड़े आराम से उसे आज़ादी का परवाना थमा देता, और ऐसा नहीं हुआ। तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब भी तो इतने इत्मीनान से है, लेकिन मैं इसे इत्मीनान से हरगिज़ नहीं रहने दूंगी। वो तनफर से अंदाज में सोच रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद उसने पुकार कर कहा, सबा क्या वहीं सोने का इरादा है? उसने नागवारी से बंद दरवाजे को घूरा, बोली कुछ नहीं, और कदरे तौक़ुफ़ से इसने फिर पुकारा, सबा प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो बादल नख्वास्ता उठकर आई और उसे यकसर नज़रअंदाज करते हुए सोफे पर लेटते ही आंखों पर बाजू रख लिया। वो यही समझा अंदर सो गई थी और नींद से उठकर आई है, जब भी दोबारा सो गई। कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, फिर लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आ लेटा। जिया की बात तय हो गई थी और 2 महीने बाद शादी थी, इसलिए घर में अचानक बहुत काम बढ़ गया था। अम्मी हर बात में इससे मशवरा ज़रूर लेती थीं, और वो कितना दामन बचाती। बार बार जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आप मुनासिब समझें, कहते कहते भी थक गई, तो पहले बेदिली से फिर बड़े खलूस से अपनी राय देने लगी। उस वक्त अम्मी ने उसके सामने कई सूट फैलाकर पूछा कि किस पर कौन सा काम अच्छा लगेगा, और जब इसने बताया तो अम्मी ने यह जिम्मेदारी इसके सर डाल दी कि वही जाकर सब सूट कढ़ाई के लिए दे आए। और ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो शहरयार के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए कहने लगी, मेरा ख्याल है अम्मी, मैं और सोमी इस वक्त चले जाते हैं। शाम में पता नहीं दुकानें खुली होंगी या नहीं। कैसे जाओगी? मेरा मतलब है गाड़ी तो है नहीं, हम रिक्शा से चले जाएंगे। वो जल्दी जल्दी सूट तय करके शॉपर में रखते हुए बोली, और अम्मी की इजाज़त मिलते ही उनके कमरे से निकल आई, और अभी सोमी को पुकार रही थी कि फ़ोन की बेल से इधर मुतवज्जा हो गई। जी भाभी, सोमी उसकी आवाज़ पर भागी आई थी। उसने उसे अम्मी के पास जाने का इशारा किया और बढ़कर रिसीवर उठा लिया। शहरयार उसकी हेलो के जवाब में पूछा गया। आवाज़ से इसने पहचान लिया, सारा है, और अभी कुछ रोज़ पहले पापा ने कितने यकीन से कहा था कि शहरयार इसके शहर से निकल आया है। आप कौन हैं? इसने कसदन अनजान बनकर पूछ लिया। मैं कोई भी हूँ, आप मुझे शहरी के बारे में बताएं, वो कहाँ है? ये ऑफिस टाइम है सारा, और इस वक्त आपको इन्हें वहीं रिंग करना चाहिए। उसने बड़ी खूबसूरती से उसका नाम लेकर जताया कि उसे पहचान चुकी है, और सारा की हैरत फितरी थी। अरे, आप तो मेरा नाम भी जानती हैं। कौन है आप, सोमी या जिया? दोनों में से कोई नहीं। फिर यह कि आप शहरयार को ऑफिस फ़ोन कर लें। उसने कहकर फ़ोन बंद करना चाहा कि वो फ़ौरन बोल पड़ी, 1 मिनट, शहरी ऑफिस में नहीं है। मेरा मतलब है मैंने पहले वहीं फ़ोन किया था, फिर मुझे नहीं मालूम कहाँ है। उसने जल्दी से कहकर रिसीवर पटक दिया। फिर अपने कमरे से पर्स लेकर आई तो सोमी मुंतज़िर खड़ी थी। चलें भाभी? हाँ चलो। वो शॉपर उठाकर सोमी के साथ बाहर निकल आई, लेकिन अब उसका किसी बात में ध्यान नहीं रहा था। गो कि उसे सारा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि पापा ने उसके साथ गलत बयानी क्यों की। उसने तो कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की थी। फिर तमाम वक्त उसका जहन इन्हीं बातों में उलझा रहा। हालांकि सोमी इसके साथ थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे वो सोमी के साथ आई हो। उसने कढ़ाई के लिए डिज़ाइन पसंद किए, फिर अम्मी ने कुछ और चीज़ों की लिस्ट इससे थमाई थी, वो भी सोमी ने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदी। इसे बिल्कुल नहीं पता चला कि सोमी ने कब किस चीज़ के बारे में उससे राय ली। वो बस हूँ हाँ करती रही,
وہ گھر آ کر تھکن کا بہانہ کرتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ شام میں جیسے ہی شہریار آیا وہ اسے دیکھتے ہی بفر گئی۔ بس شہریار علی، اب میں مزید ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ وہ بے دھیانی میں کہہ گیا اور وہ بڑی بری طرح تپ کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ تب اس کے تیور بھانپ کر وہ پوچھنے لگا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کون کیا کہے گا؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی، امی، جیا، سومی، آخر ساس اور نندے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جو آپ کو بری لگے۔ اس کا اتنا اطمینان اسے مزید طاقت دلا رہا تھا۔ میری کوئی ساس نندے نہیں ہیں، پھر آپ انہیں کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں شہریار، مجھے ان باتوں میں الجھانے کے بجائے ابھی فیصلہ کریں۔ وہ کسی طرح خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا، اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہیں آ رہا تھا۔ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ کر شوز کے سٹیپ کھولنے لگا تو وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں فیصلہ ہو چکا، لیکن اس پر عمل درآمد کا وقت کب آئے گا؟ ابھی عمل کیا جا سکتا ہے اسی وقت۔ وہ سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کر کے اور آرام سے ہو گیا اور اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ جھنجھلا کر بولی، میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں بھی مذاق نہیں کر رہا، آؤ یہاں بیٹھو اور آرام سے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔ وہ قریب ہی کھڑی تھی، اس نے کلائی تھام کر تقریباً کھینچ کر اپنے برابر بٹھایا تو وہ اس کی اچانک بے تکلفی پر حیران ہو گئی۔ پھر احتجاجاً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، غصہ نہیں، آرام سے بات کرو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، بس میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ خاصی پزل ہو رہی تھی، تم ہاتھ کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ وہ زمائنی انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ اور جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن اس کی قربت نے اسے بھکلا دیا تھا۔ خود کو بے بس محسوس کر کے ہونٹ بھینچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگا، سونو، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اصل میں تم سے شادی سے پہلے میں سارا کو میں جانتی ہوں۔ وہ بلا ارادہ بول پڑی اور وہ اس کے ٹوکنے پر نہیں بلکہ جانے پر حیران بھی ہوا اور کتنی دیر کے لیے خاموش بھی، غالباً اس انتظار میں تھا کہ وہ مزید کچھ کہے گی۔ پھر اسے بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا جانتی ہو؟ یہی کہ آپ سارا سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن پاپا، ایک منٹ، وہ ٹوک کر کہنے لگا، میں سارا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میری زندگی میں نہیں آئی تھیں۔ شہریار پلیز، مجھے فریب دینے کی کوشش نہ کریں۔ وہ دبے لہجے میں چیخ پڑی، آج صبح ہی تو سارا کا فون آیا تھا، تو تمہیں غصہ اس بات کا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ ایک ہی وقت میں دونوں کو فریب دے رہے ہیں اور اب جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ میں بھلا کب آپ کی زندگی میں آئی؟ میں تو زبردستی مسلط کی گئی، اور زیادہ کیا کہوں شہریار علی، اپنا رویہ اور اپنی باتیں اب بھولے تو نہیں ہوں گے؟ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی پھر بھی کہے جا رہی تھی، اور اب جب آپ پاپا کو منانے میں ناکام ہو چکے ہیں یا پھر سارا نے مایوس ہو کر راہیں بدل لیں تو آپ مجھے بس خاموش ہو جاؤ صبا۔ وہ جو محض اس خیال سے خاموشی سے سن رہا تھا کہ وہ دل کی بھڑاس نکال لے تو مزید برداشت نہیں کر سکا، اسے خاموش کرا کے کہنے لگا، تم نے ساری باتیں اپنے آپ ہی فرض کر لی ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے تحمل سے میری بات سن لو۔ ساری بات یقین کی ہے، آپ کچھ بھی کہیں میں یقین نہیں کروں گی۔ اس کے قطعی انداز پر وہ ایک دم ہونٹ بھینچ گیا، اور اتنی دیر سے جو وہ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط تھی وہ آپ ہی آپ ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر قدرے تاخیر سے جیسے اپنے آپ سے بولا، ہاں ساری بات یقین کی ہے اور تمہیں میرا یقین نہیں۔ پھر گہری سانس کھینچ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ جس بج سی ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور جانا چاہتی تھی کہ وہ کہنے لگا، سنو، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، جانا چاہتی ہو ابھی چلی جاؤ، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم جیا کی شادی تک اس مسئلے کو نہ اٹھائیں؟ اس نے بس یوں ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جانے کیا سمجھ کر کہنے لگا، زیادہ دن تو نہیں ہے، تم اگر غیر جانبداری سے سوچو تو۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ پھر وقت کو جیسے پر لگ گئے تھے، اتنی جلدی جلدی دن گزر رہے تھے کہ وہ حیران ہو رہی تھی، گو کہ اس کے اندر وقت کو روکنے کی خواہش نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ تیزی سے گزرتا وقت خوفزدہ کر رہا تھا، عجیب متضاد کیفیات میں گھری ہوئی تھی۔ کبھی کزن پہلی شب کے بارے میں سوچنے بیٹھ جاتی جب آپی کی منتوں کے باوجود شہریار اسے دیکھنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ ایسی باتیں دہرا کر اس سے مزید متنفر ہو جائے گی، پھر اسے اکیلے چھوڑ کر شہریار کا سارا کے پاس جانا۔ وہ ساری باتیں سوچتی اور اسے نفرت بھی محسوس کرتی، لیکن جہاں اسے چھوڑنے کا خیال آتا دل بیٹھنے لگتا، اور وہ اس دن کے بعد سے کیسا لاتعلق ہو گیا تھا۔ رات میں کبھی کمرے میں بھی اس وقت آتا جب وہ سو چکی ہوتی، اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی غائب، اور اس کی گہری خاموشی اور لاتعلقی سے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر بقیہ دن ایسے ہی پریشانی میں گزر گئے۔ جیا رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس رات کمرے میں جاتے ہوئے سے ڈر لگنے لگا، بس یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ منتظر بیٹھا ہوگا اور اسے دیکھتے ہی کہے گا، بس اب تمہارا رول ختم، بوریا بستر سمیٹو اور جاؤ یہاں سے۔ اور یہاں سے جانے کا فیصلہ تو وہ خود بھی اول روز ہی کر چکی تھی، لیکن اب اتنی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اس کے بعد سب کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی۔ اس کا خیال تھا کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کر لیا تو پہلی بات یہی ہوگی کہ پہلے کیوں نہ بتایا، اور اب تک کس انتظار میں وہاں بیٹھی تھیں، پھر پتہ نہیں کوئی اس کا ساتھ دے گا بھی یا نہیں۔
बहरहाल शादी का घर था और वो थकन के बावजूद इसी वक्त फैलावे समेटने में लग गई। अम्मी ने कहा भी कि रहने दो, सुबह कर लेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। कुछ देर सोमी ने मुरवतन इसका साथ दिया, फिर अपने कमरे में चली गई। अम्मी पहले ही सोने के लिए जा चुकी थीं। उसने इत्मीनान से सब काम निपटाए और जब यकीन हो गया कि वो सो चुका होगा, तब दबे पाँव कमरे में आई, लेकिन उसे बैठे देखकर दरवाजे के पास ही ठिठक कर रुक गई और वो इसकी आमद और मौजूदगी महसूस कर रहा था, फिर भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। जाने क्या लिख रहा था, उसी में मसरूफ रहा। वो कुछ देर तक उसके तेजी से हरकत करते हुए हाथ को देखती रही, फिर अचानक जाने क्या ख्याल आया कि बढ़कर उसके सामने से कागज़ खींच लिया। ये क्या हरकत है, उसने पेशानी पर बल डालकर कहा। वो कुछ नहीं बोली, जल्दी जल्दी उसके लिखे हुए पर नजरें दौड़ाने लगी। पहले कुछ अशार थे, फिर एक पूरी गज़ल, जिसे उसने सरसरी अंदाज में देखा। फिर कागज़ उसके सामने फेंकते हुए लहजे में तासुफ और कदरे तंज समो कर बोली, इंसान में इतनी जुर्रत ज़रूर होनी चाहिए जो। देखो सबा, उसने फ़ौरन टोका, मुझे बुज़दिल होने का ताना मत देना, मैं चाहूँ तो अभी भी सारा के पास जा सकता हूँ। किसने रोका है, वो चीख कर बोली, तुमने। मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, साफ क्यों नहीं कहते कि वो छोड़ गई है। वो अगर छोड़ गई होती तो तुम यहाँ नज़र ना आती। क्या मतलब, कोई फ़ायदा नहीं तुम्हें मतलब बताने का, इसलिए कि तुम यकीन नहीं करोगी। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ, फिर मुसालिहाना अंदाज में कहने लगा, खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ मज़ीद कब तक मेरी मेहमान रहोगी। मैं कहीं नहीं जा रही, अगर आप मेज़बानी से तंग आ गए हैं तो आप चले जाइए। वो बेड से तकिया उठाकर सोफे पर रखते हुए जाने में दहानी में कह गई या सचमुच अपने इरादे से आगाह किया। वो बहरहाल चौंक कर देखने लगा था, फिर अचानक खुशगवार से एहसास में घिर कर मुस्कुराहट होंठों में दबाकर पूछने लगा, मैं कहाँ जाऊँ, सारा के पास। वो कहते हुए हटना चाहती थी कि वो जल्दी से उसके करीब बैठ गया, फिर उसे देखकर कहने लगा, सारा के पास कैसे जा सकता हूँ, उसे तो मैं बहुत पहले खुदा हाफिज कह चुका हूँ। वो सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे इस बात से कोई दिलचस्पी ना हो, और वो समझने के बावजूद कहने लगा, उस रोज़ भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, मैं इस वक्त भी सच बोलने जा रहा था और अब भी झूठ नहीं बोलूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी, यकीन करो या ना करो। वो एकदम संजीदा हो गया और कदरे तौक़्फ़ के बाद कहने लगा, सारा अच्छी लड़की है, जब मैंने उसे बताया कि पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी है तो वो बहुत रोई थी, लेकिन फिर बाद में वही मुझसे कहने लगी कि मैं दिल से तुम्हें कबूल कर लूँ, लेकिन मैं नहीं माना क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम यही समझोगी कि मैं सारा के ठुकराने पर तुम्हारी तरफ लौटा हूँ, और ख़ुद मुझे भी ये बात गवारा नहीं थी कि मैं जो तुम्हारी नफ़ी कर रहा हूँ फिर ठोकर खाकर तुम्हारी तरफ लौटूँ। बहरहाल इस वक्त जब मैं तुम्हें छोड़ने के जवाब ढूंढ रहा था कि अचानक तुम मुझे अपने होने का एहसास दिला गई। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन यही सच है सबा के इस एहसास का वो एक पल सारा की 2 सालों की मोहब्बत पर हावी हो गया था। इसके बाद मैंने खुद को फ़रेब देने की बहुत कोशिश की, भाग भाग कर सारा के पास गया, लेकिन उसे सामने पाकर भी वो एहसास नहीं मिला जो तुम्हारी एक पल की कुर्बत ने बख्शा था। तब मैंने अपनी बेबसी का अहवाल सारा को कह सुनाया, और वो तो पहले भी मुझसे कह चुकी थी कि मैं इस शादी को मजाक ना बनाऊं। इस वक्त भी उसने यही कहा। बहरहाल इसके बाद मेरा ख्याल था जज्बे बड़े मुज़ोर होते हैं, अपना आप मनवाने में देर नहीं करते, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मुकाबिल इंतहाई अहमक है। कौन, उसने चौंक कर पूछा तो वो बेसाख्ता हंसी को बमुश्किल रोक पाया। फिर भी मुस्कुराहट ना सिर्फ होंठों बल्कि पूरे चेहरे पर फैल गई थी, और ऐसे ही अंदाज में कदरे शोख नज़रों से उसे देखने लगा तो वो खजालत मिटाने को बिगड़ गई। मैं हरगिज़ आपका यकीन नहीं करूँगी। क्यों? इसलिए कि अभी कुछ रोज़ पहले ही सारा का फ़ोन आया था। उसने तो आज भी फ़ोन किया था और वो यही जानना चाहती है कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। उसे क्या दिलचस्पी है? वो जितना खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, इतना ही आया हो रही थी, और वो खासा महसूस हो रहा था। उसे दिलचस्पी आइसक्रीम से है जो हम दोनों मिलकर उसे खिलाएंगे। वो फिर सर झटक कर खड़ी हो गई और कुछ समझ में नहीं आया तो भड़कर बेड की चादर ठीक करने लगी। वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर वो तकिया जो कुछ देर पहले उसने अपने लिए सोफे पर रखा था उठाकर इसकी तरफ उछाल दिया, और वो चौंकी तो, लेकिन इसकी तरफ देख नहीं सकी, कैसे देखती। वो मेज़बानी के सारे आदाब भुलाकर दिल का मेहमान होने आ रहा था। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।